ہے ذکر میری لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سلسلہ لبیک آپ دیکھ رہے ہیں۔ سلسلے کا ایک پرٹیکولر موضوع بھی ہوگا اور اس کے مختلف مراحل بھی ہوں گے، اور آج بھی ایک اہم مرحلہ سلسلے میں شامل ہونے جا رہا ہے، ایک اہم سیگمنٹ سلسلے میں شامل ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ وہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ عام طور پر جو معمول ہے وہ یہی ہے کہ موضوع پر ڈسکشن ہوتی ہے، نگران شورا کے مدنی پھول ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد مدنی اشعار کی تکرار کا بھی ایک جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نگران شورا سے کچھ ہم سوالات کرتے ہیں جن کے فوری جوابات بھی وہ دیتے ہیں۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے کرنی کا پھل۔ یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے کرنی کا پھل۔ یہ ہم نے موضوع رکھا ہے۔ مجھے کسی نے ایک بات کہی، بات بڑی پیاری بتائی، حکایت تھی کہ ایک شخص تھا، ایک گاؤں کے اندر رہا کرتا تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ جب بھی کسی کے ہاں انتقال ہوا کرتا تھا، مہروز بھائی وہ اس کے گھر میں کرسی بھیج دیا کرتا تھا۔ کرسی یعنی محلے میں، گاؤں آپ کو پتا ہے کہ اتنا بڑا، قصبے تو بہت بڑے ہوتے ہیں، گاؤں بعض اوقات اتنا بڑا نہیں ہوتا، سب کی شناسائی ہوتی ہے۔ جی شناسائی بھی ہوتی ہے۔ اب اس نے خود نہیں جانا، فوتگی جس بھی گھر میں ہوگی اس نے کیا کرنا ہے، ایک کرسی بھیج دینی۔ ٹھیک ہے جی، معاملہ چلتا رہا لکل بدایت نہایت، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے۔ اس کی زندگی کے دن بھی ختم ہوئے اور اعلان ہو گیا کہ فلاں شخص دنیا سے کوچ کر گیا۔ آج اس کے گھر میں ہجوم تھا، مہروز بھائی جی گھر پہ کیا تھا، ہجوم تھا، گویا کہ تل دھرنے کی جگہ نہ تھی، صحیح، لیکن ہجوم لوگوں کا نہیں تھا، ہجوم کرسیوں کا تھا۔ جس طرح یہ لوگوں کے گھر میں کرسیاں بھیجا کرتا تھا، کرسی بھیجا کرتا تھا، ویسے ہی ان سب لوگوں نے بھی کیا کیا، اس کے گھر پر ایک ایک کرسی بھیج دی۔ یہ ہے کرنی کا پھل، کما تدین تدان، جیسا کرنا ہے ویسا بھرنا ہے۔ اب ہم غور و فکر کر لیں کہ وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان آپ نے بھی بیان کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ آپ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جوامع الکلم ہیں آپ کی باتیں مختصر ہوتی ہیں، لیکن محسن بھائی اس میں اتنی جامعت ہوتی ہے، اتنی گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے، اور سلمان بھائی گہرائی کے مطلب نہیں پوچھنے آپ نے جی اتنی گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے جی، تو کہ آپ وہ جب پڑھیں بظاہر دو الفاظ ہوتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایک معمول ہے یہ، اور یہ سب جانتے بھی ہیں، لیکن اس کی گہرائی پہ آپ غور کرتے چلے جائیں تو سلمان بھائی میں تو یہ عرض کروں گا کہ ایک یہ حدیث جو ہے ہماری زندگی میں سکون نافذ کر سکتی ہے، سکون لا سکتی ہے، خوشیاں لا سکتی ہے، راحتیں لا سکتی ہے، اور ہمیں ایسا بندہ بنا سکتی ہے، ایسا فرد معاشرے کا بنا سکتی ہے، فیملی کا بنا سکتی ہے کہ جو خود بھی خوش رہنے والا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے والا ہے۔ کیونکہ یہ جو ایک اصول ہے کہ جو بوگے وہی کاٹو گے، سمپل سی بات ہے۔ آپ اگر آم کی گٹھلیاں بوتے ہو تو آم کا درخت نکلے گا، آپ اگر گندم بوتے ہو تو گندم ہی نکلے گی۔ اب معاملہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا معاملہ یہ ہے کہ اعمال ایسے ہیں، ہمارے کرتوت ایسے ہیں، افعال ایسے ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ جس پہ اگر ہم سے ہی دیانت دارانہ رائے لے لی جائے، ہم سے بولا جائے کہ بھائی ایمانداری سے بتائیے یہ جو سب کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، جیسے پیپر دیتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ کو پتا ہوتا ہے، درجے میں کلاس میں جب پڑھتے ہیں تو ہر اسٹوڈنٹ کو اپنی کیفیت پتا ہوتی ہے، ٹیچر کو تو پتا ہوتا ہی ہوتا ہے
لیکن اسٹوڈنٹ کو بھی اپنی کیفیت پتہ ہوتی ہے، اور آپ نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، سب نے ہی پڑھا ہے، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی پڑھا ہے، درجے میں کلاس میں عموماً ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے پہلی پوزیشن لینی ہے، فرسٹ آنا ہے، اس نے سیکنڈ آنا ہے، اس نے تھرڈ آنا ہے، اور تقریباً یہ بات درست بھی ثابت ہوتی ہے. کیوں کہ جیسی اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جیسا اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جیسا اس نے تیاری کی ہوتی ہے، ویسے ہی اس کا رزلٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ محروز بھائی. ارے واہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محسن بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. آج تو ہمارے عبد الواجد بھائی بھی ہیں. سلمان بھائی کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ آپ نے تعریف کی ہے مرحبا، لیکن یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے. استغفر اللہ یار، آپ جب بھی میں آتا ہوں آپ میری تیری میں ہوتے ہیں. اللہ خیر کرے. بات چل رہی تھی حضور کہ انسان جو بوئے گا وہی اس کو کاٹنا ہے، اور مہروز بھائی نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ کچھ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی سمجھتا ہے اگر اس کے ہی دیانتدارانہ ویو اس کا لے لیا جائے، انالیسس لے لیا جائے، تو وہ خود یہ کہے گا کہ یہ چیز واقعی ٹھیک نہیں ہے. مجھے اتفاق ہوا میں کسی کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو وہ مجھے کچھ اپنی ایکٹیویٹیز بتا رہا تھا کہ ہم یہ کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا آپ کی اگر میں یہ کام کروں جو آپ بتا رہے ہیں تو آپ کی میرے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ یوں کر کے میں نے ان سے پوچھا. تو پھر انہوں نے بہرحال اپنی رائے دی. تو میں نے کہا میں بھی جس طرح ایک مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، جس طرح میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، آپ بھی وحدہ لا شریک مانتے ہیں. شریعت مطالعہ کے احکام میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں. تو جو چیز میرے حق میں آپ بری سمجھ رہے ہیں، اپنے لیے بھی اس کو جو ہے وہ اچھا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس طرح کی بات ہو رہی تھی. آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آج ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے کرنے کا پھل، کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. میرے سامنے تو ڈیٹیل ہے، میں کیا عرض کروں گا. ابھی آیا ہوں تو سامنے پیپر پڑے ہوئے ہیں. جی. یکم جنوری سال 9 کا جشن، ہلر بازوں کو پارٹی سے پہلے لاٹھی پڑ گئی. دوسری جانب 2 گروپوں میں تصادم، 10 افراد زخمی. ہاں جی. کسی ملک میں 39 افراد ہلاک ہو گئے. تو کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے. یہاں کراچی میں 20 لوگوں کو گولیاں لگیں حضور، اندھی گولیوں کا شکار ہوئے 20 لوگ، جن میں ایک جو ہے وہ خاتون بھی تھی. اور یہ تعداد وہ ہے جو رپورٹ ہوئی ہے. جی جی. یہ تعداد وہ ہے جو رپورٹ ہوئی ہے. رپورٹ جو نہیں ہوئی وہ الگ ہے. اب اس کا کیا، میرے تو عقل کام نہیں کرتی کہ 2016 کو دیکھیں، 2015 کو دیکھیں، 2014 کو دیکھیں آپ. بلکہ جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے، میں نے پہلے بھی نیو ایئر نائٹ کے نام پر یعنی کہ ہوا ہے، ہلا گلا ہوتا تھا، مجھے بھی یاد ہے. شاید ہی کوئی ایسا سال تھا کہ ہم بھی نیو ایئر نائٹ منانے نہیں نکلتے ہوں جب مدنی ماحول میں نہیں تھے. مگر اس ٹائم پر بھی ماحول اچھا تو نہیں تھا، لیکن یہ چیزیں اس وقت نہیں تھیں. اب جو چیزیں آ گئی ہیں وہ جان لے رہی ہیں، زخمی کر رہی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا حال ہو رہا ہے. میں نے وہ اخبار میں دیکھا تھا نیٹ پر کہ ساحل سمندر کا راستہ بھی کھول دیا گیا تھا. اب وہاں پتہ نہیں کیا کیا تماشا ہوا ہوگا. تو اب یہ کہ جیسا بھی یہ بتاتا ہوں جی میں کیا ہوا ہے، یہ بھی رپورٹ ہے ہمارے پاس. ساحل سمندر پر جو ہے وہ لوگ پہنچے اور 2 گروپوں میں آپس میں تصادم ہو گیا، ہوائی فائرنگ ہوئی، 10 افراد زخمی ہو کے ہاسپٹل میں پہنچ گئے. اور کیا ہونے؟ یہ باب المدینہ کی بات بتا یہ کراچی کی بات بتا رہے ہیں. میری یہی عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں 2-3 چیزیں ہیں کہ جو کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی آپ کر رہے ہیں. ان کی فیملی، ہم بعض اوقات فیملی ممبرس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو روکیں. ایسے بھی کئی ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں کی نہیں سنتے، چلے جاتے ہو، پھر بعد میں گھر میں فون آتا ہے کہ آپ کا بچہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے. تو پھر گھر والے پہنچتے، پھر گھر والے اس کو سناتے ہیں کہ ہم نے تجھے پہلے ہی منع کیا تھا. کچھ نکلتے ہوں گے تو گھر والے صدقہ نکالتے ہوں گے کہ یا اللہ ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو. تو ایک تو یہ طبقہ ہے کہ جو کچھ ماننے سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت پہ ڈالنے پر تلا ہوا ہے. اور ایک وہ ہے جو کہ پورا فیملی پروگرام ہے، بچوں کو سب کو لے کر نکلنا ہے. تو مجھے تو جشن ہی سے اتفاق نہیں ہے.
ٹھیک ہے، سال تبدیل ہو رہا ہے، اپنی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر کی صورت میں لے کر آئے. آمین. لیکن جشن کی چیز کا ہے، میں آج تک اس کو نہیں سمجھ سکا. نعمت کا اگر کوئی آدمی بات کر بھی لے تو آدمی اگر پچھلا دیکھتا ہے کہ 2016 جا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں یا جو اطلاعات ہیں پڑھی یا سنی ہیں وہ یہ ہیں کہ 2016 میں اس دنیا میں بے شمار لاشیں اٹھائی گئی ہیں. میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ملک ہو جس کے اندر انتشار یا اس طرح کے مسائل نہ ہوئے ہوں. ٹھیک. اگر میں اکنومیکلی بات کروں تو غالباً معیشت پہلے سے زیادہ نیچے آئی ہے دنیا میں. اگر روزگار کے حساب سے بات کی جائے تو دنیا میں بے روزگاروں کی تعداد میں شاید اضافہ ہوا ہوگا 2016 میں. اگر مساجد کی بات کی جائے تو مساجدوں میں نمازیوں کی تعداد کئی جگہوں پر کم ہوئی ہوگی. اسی طرح اگر آپ خودکشی کی بات کریں گے تو خودکشیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. ہسپتال زیادہ بنے 2016 میں بنے ہوں گے مگر ہسپتال میں مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. ایک بیڈ پہ 3 4 مریض ہم نے خود دیکھے، آنکھوں سے دیکھے. تو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ مطلب معلومات کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں اب قبرستان کم پڑ گئے. پلازا بنانے کے لیے زمینیں دستیاب ہے لیکن قبرستانوں کے لیے زمینوں کا پرابلم چل رہا ہے. اچھا میرا خیال ہے شاید 2016 میں ہو سکتا ہے کہ 2-4 اولڈ ہاؤس بنے ہی ہوں گے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کے لیے، کم نہیں ہوئے ہوں گے. اگر 2016 دیکھیں تو شاید بدکاری کی تعداد میں اضافہ ہوا ہوگا. تو اچھا یہ میں وہ چیزیں گنتی کروا رہا ہوں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو مذہبی ماحول سے وابستہ نہیں ہے نا وہ بھی ہمیں ڈینائی نہیں کرے گا. یعنی اگر میں کچھ اور 25 چیزیں اور گنتی 24 چیزیں اور گنتی کروا سکتا ہوں برائی کے حساب سے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی یہ کہہ دے کہ یار یہ جو 24 آئٹم تو تم بیان کر رہے ہو یہ مطلب کہ اس سے ہمارا اتفاق ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ جو ادھر میں جو 420 آئٹم میں بیان کر رہا ہوں اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مجھ سے اتنا اتفاق نہ کرے. تو اتنا کچھ معاشرے میں کوئی 420 والا آئٹم ہے تو کوئی 24 والا آئٹم ہے تو ہو ہی رہا ہے. تو اب مطلب کہ جب اتنا آئٹم خراب ہے ہی تو میری تو یہ عقل کام نہیں کر رہی کہ ہم جشن کس چیز کا منا رہے ہیں. 2016 جس انداز سے گزرا اس پر کوئی ندامت ہوتی. 2017 آنے کے لیے کوئی اچھے عزائم ہوتے، اچھے مقاصد ہوتے. اب آپ اور میں اگر کسی سنجیدہ گفتگو پر بیٹھیں گے تو ہلا گلا تو نہیں نہ کریں گے، ہلڑ بازی تو نہیں نہ کریں گے، بیٹھ کر تو بات کریں گے. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے جو تصویر کشی کی ہے وہ اپنی جگہ درست ہے اور یہ بات بھی درست ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا مذہبی رجحان نہیں ہے وہ بھی ان چیزوں سے ایگری کرے گا. درست ہے اور ایگری ہی تو کر رہے ہیں. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشانیاں بہت ہیں، تنگیاں بہت ہیں، غم بہت ہیں. غم مٹانے کا ایک موقع ملا ہے، اپنی پریشانیوں کو چھپانے کا ایک موقع ملا ہے تو کرنے دو. بار ڈھونڈ رہے ہیں موقع. میں انہیں غم دور کرنے کا، پریشانی دور کرنے کا، حالات اچھے کرنے کا روز کا 5 ٹائم بیان کرتا ہوں. ان کو موقع ملا ہوا ہے. یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ کی رحمت شامل علی تو پریشانیاں دور کیوں نہ ہوں گی کہ خود رب فرمائے نا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو. کیا بات. ٹھیک ہے. تو جب پریشانی اور مصیبت آتی ہے جیسے کہ مجھے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے نام بھول رہا ہوں، کنفرم نہیں ہے اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں، ان کو سفر میں اطلاع ملی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. ٹھیک. وہ سوار تھے، یہ اترے، انہوں نے نماز پڑھی اور پھر کہا کہ میں نے قرآن کے حکم پر عمل کیا، کہ میں نے صبر کیا اور میں نے نماز پڑھی. اللہ. ایک مصیبت، ایک پریشانی کی ان کو اطلاع ملی کہ مصیبت و پریشانی دور کرنے والا اللہ ہے. میں تو ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ تم لوگ اپنے ڈگر پہ چلے جو چلے، دنیا کو اچھا کرنے کے لیے، حالات اچھے کرنے کے لیے. نہ تمہاری دنیا کے حالات اچھے ہوئے نہ تمہارے حالات اچھے ہوئے، تم نے اپنی چلا لی. اب 2017 میں ہماری مان لو، سبحان اللہ. 1 سال ہماری مان لو. آپ کی کیا ہے؟ ہماری یہ مان لو کہ آپ اپنے گھروں سے گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، موسیقی بند کر دیں، اپنے گھر سے بے پردگی بند کر دیں اور سارے گھر والے 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کریں. اور اسلامی بھائی اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں.
گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے گھر میں بوڑھے ماں باپ کا ادب کریں، احترام کریں. آپ جی جناب لبیک میں حاضر ہوں سے آپس میں گفتگو کریں، اپنی اولاد کی شرعی تربیت کریں. بیوی 2017 میں یہ طے کر لے کہ میں ایک بھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کروں گی. شوہر یہ طے کر لے کہ میں نے ایک بار بھی اپنی بیوی کے حق تلف نہیں کرنے ہیں. اور اگر اس طرح کرتے ہیں پھر کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کو لازم کریں. یہ لکھ لیں. آپ نے مطلب ایک آدمی بزنس شروع کرتا ہے تو 100 چیزیں اپنی کتاب میں کاپی میں لکھتا ہے. آپ اپنے کچھ ٹارگیٹس لکھ لیں جو میں عرض کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی 10 چیزیں لکھ لیں. 2017 اس طرح گزارے. پھر 2018 میں اگر آپ بھی زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں اور لبیک سلسلہ بھی قائم ہے، اور اگر آ کر یہاں پر اسی طرح کبھی کسی 2018 میں بیٹھنا ثابت ہوتا ہے، ہم بیٹھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ ان تجویز شدہ دواؤں پر عمل کرتے ہیں اور انہیں پابندی کے ساتھ آپ استعمال کرتے ہیں، جو پرسکرپشن میں آپ کو اس وقت دے رہا ہوں، اگر اس کو استعمال کرتے ہیں، پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ آپ کی اس دنیاوی پریشانیوں کی جو بیماریاں ہیں اس میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے. اتنی ساری دوائیاں آپ نے ایک ساتھ دے دی اور وہ بھی ایسی کہ کبھی ہم نے ان کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا. اب دوا ویسے ہی کڑوی ہوتی ہے. ہاں تو ڈاکٹر کو کیا کریں؟ ڈاکٹر کو تو دیکھتے، ڈاکٹر تو دیتا ہی وہی ہے نا جو ہم لوگ 12 سال سے کھاتے آ رہے ہیں، اور مطلب وہ 6 8 پتے اٹھا کر دے دیتا ہے. اچھا جتنی بیماریاں زیادہ ہوتی ہے دوائیں اتنی زیادہ وہ بنا کر دے رہا ہوتا ہے، نیلی پیلی کالی سفید یہ سب دے رہا ہوتا ہے. پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ 4 الگ کرو، یہ صبح لینا، اور نہیں یہ اس سے پہلے یہ 2 جو ہے نا ناشتے سے پہلے لے لینا. اچھا ہاں پھر یہ لنچ سے پہلے لینا، یہ لنچ کے بعد لینا، یہ شام کو ایک لے لینا، یہ رات کو ایک لے لینا، یہ سونے سے پہلے ایک لے لینا. ڈاکٹر کو بولتا ہے ڈاکٹر صاحب کیا کام بات ہے یار آپ کی، تو یار اتنا زبردست مرض پکڑا ہے آپ نے. ڈاکٹر تو چلو بیچارہ پتہ اس کے نصیب اس کا کوئی ہاتھ نہیں چومتا، تو ورنہ ڈاکٹر کے بھی لوگ ہاتھ چوم لیتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے آپ کی. کچھ حضور اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے سارا سال آپ کی مانی ہے، سال کے آخر میں اگر ہم جو چاہے کر لیں تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں. وہ لاؤ تو نہیں، جس سے سالہ سال ہماری مانی ہوگی نا انشاءاللہ وہ سال کے آخر میں کرے گا ہی نہیں. یہ سال کے آخر میں کرے گا ہی نہیں. سال کے آخر میں مندی مذاکرہ رکھ سے پہلے فرق پڑے گا. مجھے رات ہی ایک اسلامی بھائی کا پاکستان کے باہر سے ایک سوری یعنی ویڈیو میسج آیا. وہ پاکستان کے باہر ایک مسجد میں وہ کلین مطلب اس کی داڑھی وغیرہ نہیں پوری نہیں ہے، ماڈرن لڑکا ہے ٹائپ کا. ہاں یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے، جیسے ہوتے ہیں نا کہ ماحول سے وابستہ بھی ہوتے ہیں، ہلکی ہلکی داڑھی بھی ہو جاتی ہے اور آتے ہیں چلے جاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، اس طرح کا ہو جاتا ہے. تو وہ اس طرح کا ایک ہے. اس نے مجھے کل رات کی بات ہے، کل رات کو اس نے مجھے اپنا ایک اپنے موبائل سے کچھ بنا کر بھیجا. اس کا منہ نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے، ادھر کا ماحول بنا کے بھیجا. کہا کہ دعوت اسلامی نے مجھے کیا سے کیا کر دیا کہ آج 31 دسمبر ہے، 31 دسمبر ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ جہاں ہوتا وہاں ہونے کے بجائے میں اس وقت مسجد میں بیٹھا، دعوت اسلامی کے مدنی حلقے میں بیٹھا، سنو تمہارا بیان سنو. باقاعدہ بیان ہو رہا تھا اور اسے بنایا. دعوت اسلامی نے کیا سے کیا کر دیا مجھے. تو یہ آپ دیکھ لیں، آپ اجتماع کی پابندی کریں. دیکھیں نا یہ آپ کے تقریباً 52 اجتماعات آ جائیں گے. 52 52 ہفتے ہیں. اب 52 ہفتوں کا ٹارگٹ لے لیں کہ 52 ہفتہ وار اجتماعات اس کو لے لیں. 52 مدنی مذاکرے یا سے زیادہ یا کم جو بھی رمضان مبارک بھی ملتے ہیں یہ لے لیں. تو یوں تھوڑا سا آپ بنائیں 2017 کا جدول، اور روز کی غالباً 19 آیات پڑھیں تو انشاءاللہ دسمبر ختم ہوگا اور آپ کا قرآن کریم بھی ختم ہو جائے گا کم و بیش. میرے جو حساب ہے اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں. تو یہ لیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم آپ سے بات کریں، آپ ہم سے بات کریں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کچھ ہمارا بھی پرسکرپشن لے کر دیکھیں جو دعوت اسلامی نے ہمیں یہ 25-26 سال ہو گئے سکھایا ہے. اچھا آپ کہیں گے فرق نہیں پڑا، کوئی بات نہیں، اگلے سال پھر اور دوسرا لے لیں گے، تھوڑا بہت تو فرق پڑے گا. کیونکہ میں جو آپ کو دوائیں تجویز کر رہا ہوں، یعنی یہ روحانی علاج اس کو کہہ لیں آپ، نیکی کی دعوت کے ساتھ سے کہہ لیں، جو میں آپ کو تجویز کر رہا ہوں یہ وہ علاج ہے کہ جس سے استعمال کر کے لاکھوں کے کئی امراض دور ہوئے ہیں. سبحان اللہ. گناہوں کی اور غفلت کے کئی امراض دور ہوئے. اس لیے یہ ہمارا جو علاج ہے نا اس کو ہمارے کہتے ہیں مجرب
ہاں مجرب آزمودہ ہے، پریکٹیکلی ہے، اور اس کو لاکھوں اسلامی بہنیں دنیا میں بسنے والی اس دوائی کی اس پرسکرپشن کو، جو علاج ہے گناہوں کا علاج، اس غفلت کا علاج، پریشانیوں کا علاج، دکھوں کا علاج ہے یہ، انشاءاللہ اس علاج کو دنیا کے لاکھوں اسلامی بہنیں انڈوس کریں گی، دنیا کے لاکھوں نوجوان انڈوس کریں گے، دنیا کے کئی بزرگ انڈوس کریں گے، اور اگر بچوں کو تو چلو کروا ہی لیں گے ہم لوگ یار، اسٹیم لگا دو لگا دیں گے. تو یوں عرض کرنے کا مقصد ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ نے جو پرسکرپشن دی ہے بڑی لانگ ٹرم ہے، لمبے عرصے کے لیے دوائی کا نسخہ. جی جی، اب اس کے بولے کہ یہ کون سا دوائی کا نام ہے. اچھا، اگر آپ اس لمحے پر کھڑے ہیں کہ جہاں تاریخ بدل رہی ہے، سال بدل رہا ہے، تو آپ کا اپنا ذاتی عمل کیا ہوگا کہ آپ 11:59 سے لے کے 12:01 تک ان 2-3 منٹ میں آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ میں کیا کرنا چاہوں گا، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں ایسے ایونٹ کو آن ہی نہیں کروں گا جو ایونٹ کو اسلام نے کسی طرح بھی اپنے دامن میں نہیں لیا. ٹھیک، میں ایسے ایونٹ کو آن نہیں کروں. کل ہم نے یہ کیا ہے جی، فیضان مدینہ میں، دراصل یہ ہم نے کوئی ایونٹ نہیں منایا. ٹھیک، ہمارا مقصد تو جو اس کو بنانے کے لیے جو گناہوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، جی، انہیں اپنی طرف لینے کا ہم نے ایک مدنی طریقہ اختیار کیا تھا. ٹھیک، تو اول تو عبد الواجد بھائی یہی ہے نا کہ جس پروگرام کو یا جس ایونٹ کو یا جس ایشو کو جی، یا جس میٹر کو شریعت اپنے ہی دامن میں نہیں لے رہی، سبحان اللہ، میں نے کیا پڑھی ہوئی اس کی طرف منہ کرنے کی. بہت خوبصورت. جی ہاں، سبحان مجھے اللہ. قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. تو میں تو اپنا ہونا ہی چاہیے تھا. اب دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اصحاب، آپ کے جو ساتھی تھے، جی، یہ مسلمان ہوئے. اچھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے، جی، اور وہاں سے یہ مسلمان ہوئے، اور بڑا خوبصورت ان کا ایمان لانا اور اسلام قبول کرنا، اور ان کی زندگی کی بڑی تعریف ہے ہماری شریعت کی کتابوں کے اندر. تو اب انہوں نے دیکھا کہ شریعت موسیٰ علیہ السلام میں، شریعت موسوی میں اونٹ کا گوشت کھانا اور سنیچر کے ہفتے کی ان کا ایک اپنی تعظیم تھی، تو اس روز شکار کرنے سے بھی بچنا ہے. ٹھیک، اب یہ دیکھ رہے تھے کہ شریعت موسیٰ علیہ السلام میں ہفتے کی تعظیم ہے اور اس روز شکار سے بچنا ہے، اور اونٹ کا گوشت سے بچنا ہے اور اونٹنی کے دودھ سے. ٹھیک ہے. جی، اب یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلام کی تعلیمات میں اونٹ کا گوشت کھانا واجب نہیں ہے، یعنی اونٹ کا گوشت کوئی نہیں کھاتا تو گناہگار نہیں ہے. جی، اونٹنی کا دودھ کوئی نہیں پیتا تو گناہگار نہیں ہے. ہفتے کی کوئی تعظیم کرتا ہے تو گناہگار نہیں ہے. ہفتے کو کوئی شکار نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہے، کہ اس میں اس کو کرنا کو لازم نہیں قرار دیا گیا. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا لحاظ رکھتے ہیں تو یہ لحاظ بھی رہ جاتا ہے، اور اسلام اس چیز کی مخالفت بھی نہیں کرتا، اسلام اس چیز کو منع بھی نہیں کرتا، تو دونوں پر عمل ہو جائے گا. سبحان اللہ. جب انہوں نے یہ عمل کیا تو ان کے اس عمل پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی سبحان اللہ. کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا احکام جو تھے وہ منسوخ ہو چکے ہیں، لہٰذا اب تمہیں مکمل طور پر اسلام و دین کے احکام پر عمل کرنا ہے. بہت خوبصورت. جی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 208 جی، میں یہ پورا مضمون موجود ہے. جی ہاں، اور پھر اس کے تحت اگر ہم پڑھیں گے تو اس قدر اسلامی زندگی گزارنے کے ہمیں مدنی پھول ملتے ہیں کہ ہماری اسلامی زندگی، کوئی ہم سے سوال کرے یا تم یہ جو کر رہے ہو، آیا اسلام اس کو انڈوس کرتا ہے، اسلام اس کی دعوت دیتا ہے، یا اسلام اس چیز کو آن کرتا ہے، یا اسلام اس چیز کے بارے میں خاموش بھی ہے؟ نہیں تو حضور ایک طبقہ ایسا بھی تو پایا جاتا ہے نا کہ جو اس طرح کے معاملات کو اسلامی زندگی میں شامل ہی نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے صرف نماز پڑھنا، زکوٰۃ دے دینا، روزہ رکھ لینا یہ اسلام ہے، باقی جو میرا اپنا پرسنل میٹر ہے، میری اپنی پرسنل لائف ہے، اس کو آپ کیوں اسلامی زندگی شو کر رہے ہیں؟ ساتھ لے کے چلنا ہے نا، دین اور دنیا. یہ طبقہ موجود ہے نا. عرض کرتا ہوں، دین ہے جی، اسلام، دین ہے. مذہب کہتے ہیں چلنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چلنے والی جو جگہ، راہ. صحیح. اللہ تعالیٰ نے جس دین کو ہمارے لیے پسند فرمائے، ان الدین عند اللہ الاسلام،
کہ اللہ کے نزدیک دین اسلامی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہمارے لیے مکمل کر دیا اور اس سے پسند فرما لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری امت کو، میں تو ہر آقا کے امتی سے، عاشق رسول سے، مسلمان سے بات کر رہا ہوں، جس دین کو پسند فرمایا ہے وہ دین محض ایک عبادات کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں ہے. آپ جو نکاح کرتے ہیں تو آپ کس کے طریقے پہ نکاح کرتے ہیں؟ دین کے طریقے. کوئی اسلام کا دین کا طریقہ ہے. آپ اگر تجارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سود لوگ نہیں کھاتے، لیکن میں سود کھانے والوں کو بھی یہ پوچھتا ہوں، وہ یہ ضرور کہیں گے کہ یار ہے تو ناجائز حرام. بھائی کس چیز نے حرام کیا اس کو؟ اسلام نے. تجارت سے اس کا تعلق ہے، آمدنی سے اس کا تعلق ہے. سود تجارت نہیں ہے، سود بیع نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے، یہ تو قرآن نے واضح کہہ دیا. سود میں، ربا اور بیع میں فرق قرآن خود کر رہا ہے. اچھا، جو اب یہ تجارت کے لے لیجئے، دھوکہ لے لیجئے، ملاوٹ لے لیجئے، یہ کرنے والے کو کیا نہیں پتا کس چیز نے اس کو ناجائز اور حرام کی طرف آمادہ کیا ہے کہ میں کر تو غلط ہے مگر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز قبول کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ اسلام ہے، دین ہے، کہ دین اور اسلام کی باتوں کے اوپر یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ماں سے یہ بدتمیزی کر دیتا ہے تو اس کو کس چیز نے افسوس کیا؟ اسلام اور دین ہے. تو گھر میں جائیں، بازار میں جائیں، اچھا پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے تو کہتا ہے اچھا آدمی ہے، نہیں کرتا ہے تو دین اور اسلام نے تو سکھایا ساری چیزیں. تو ہمارا دین یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. قرآن پورا ضابطۂ حیات ہے، چاہے وہ ہمارا پرسنلی میٹر کیوں نہ ہو. پرسنلی میٹر دیکھیں نا، قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں. یہ پورا ایک یہ دو جملے، یہ دو لفظ پورے آپ کی پوری مسلم کمیونٹی کو ایک جگہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ میرا بھائی. اللہ انما المؤمنون اخوۃ، ہمیں پیدا کرنے والے رب نے کس کو بھائی بھائی کہا ہے؟ مسلمان کا. یہ اللہ کرے مدنی پور سمجھ میں آ جائے. ہمارے پیدا کرنے والے رب نے کہا ہے کون بھائی بھائی ہیں؟ مسلمان. انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں. جو مسلمان ہوگا میں اس کو بھائی بولوں گا کہ یہ میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے، جس کو میرے رب نے فرمائے گا یہ تمہارا بھائی ہے وہی میرا بھائی ہے. باقی میں ہر ایڑے گہرے نتھو گہرے کو اپنے اس رشتے میں شامل نہیں کروں گا. تو مسلمان بھائی بھائی ہیں. پھر اس کے بعد پوری مسلمان کو کیسے رہنا ہے، آپس میں کیسے وقت گزارنا ہے، غیبت سے بچایا، بدگمانی سے بچایا، تجسس سے بچایا، ہزار چیزیں ہیں جو نظافت کا حکم عطا فرمایا، خوشبو لگانے کا حکم جو ہے وہ عطا فرمایا. آقا کی سیرت موجود ہے. سبحان اللہ. اچھا پھر یہی دین ہے، یہی قرآن ہے جو میں کہہ رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، عمل ہے، ان کی زندگی رول ماڈل ہے. اب آقا کی زندگی دیکھیں گے تو ان تمام تک زندگی گزارنے کا کون سا ایسا شعبہ جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہماری رہنمائی نہیں کرتی. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ میں نہیں سمجھتا کسی کو اس پر سمجھنے میں کوئی دقت ہوگی. میں اتنی ضرور بات کروں گا ہمارے ناظرین سے، اتنی ضرور بات کروں گا، جو نہیں کر سکتے نا مانے کہ میں نہیں کر سکتا. آپ اپنی غلطی کو دین نہ بنا دو، آپ اپنی غلطی کو اسلام نہ بناؤ، آپ اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہ کریں. مسٹیک کبھی جسٹیفائی نہیں کی جاتی. اٹس کمپلیٹلی رانگ وے آف لائف. کبھی بھی مسٹیک جسٹیفائی نہیں کی جاتی. مسٹیک ہے، ایکسپٹ کی جاتی ہے، جسٹیفائی نہیں کی جاتی. یہ بھی بتا دو مسٹیک بائی مسٹیک ہوتی ہے، مسٹیک بائی انٹینشن نہیں ہوتی. جو قصدن کی جائے، جو ارادتن کی جائے وہ مسٹیک نہیں ہے، وہ آپ نے باقاعدہ اٹیمپٹ کیا ہے. تو مسٹیک بائی مسٹیک ہے، اس کو ایکسپٹ کریں، غلطی قبول کریں اور مانے. آپ کا بیٹا آپ کے سامنے غلطی قبول نہیں کرتا، آپ کو کتنا صدمہ ہوتا ہے. آپ کے رب کریم کی بارگاہ میں آپ اپنی غلطی قبول کریں. یا اللہ میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں، میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں، میں تیرا نیک بندہ نہ بن سکا، میں جیسا تو چاہتا ہے میں ویسا بندہ نہ بن سکا، میں اپنی غلطیاں مانتا ہوں. ارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست کرنے کا راستہ کھلا رکھو. یہ نہیں کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ چیز کر بھی رہے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ چوری، کہ یہ میں کون سا غلط کام کر رہا ہوں. تو یہ ایسا نہ کریں، ہمارے حالات صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے حضور تو عاجز ہی کرو یار. بندوں کے آگے تو اتراتے پھرتے ہو، تکبر کرتے پھرتے ہو، اپنی مطلب کہ وہ واہ کنات سے آپ کو فرصت نہیں ملتی. اللہ کے حضور تو عاجز ہی کرو. کہتے ہیں
سنا ہے واللہ عالم، آپ مولانا حضرات ہیں، چاروں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے سنا ہے کہ فرعون تنہائی میں اپنے رب کے حضور عرض کرتا تھا، سنا ہے میں نے، ایسا ہی ہے، سنا ہے ہم نے بھی سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، مطلب وہ بھی اس چیز کو مانتا تھا کہ میں رب نہیں ہوں، مگر لوگوں کے آگے رب بنا پھرتا تھا۔ اللہ، تو یہ چیزیں جو مطلب اپنے رب کے حضور، تو مطلب اپنی پوزیشن اچھی کر لو، مطلب پوزیشن بولا تھا اپنی اوقات کو قبول کر لو کہ میری اوقات یہ ہے، اللہ تم پر رحم کرے گا، رحم کرنے والا اللہ ہی ہے، حالات اللہ ہی اچھے کرے گا، اللہ کے حضور عاجزی کرو، انکساری کرو۔ یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے قلب کی کیفیت کو بدل دو کہ یا اللہ میں نے اپنی غلطی مانی، تو مجھ پر رحم کرتے۔ حضور آپ کی بات بالکل حق، سچ، درست ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اسی معاشرے کے افراد ہیں ہم بھی۔ اب یہ معاشرہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے، بسا اوقات ہم یہ اسٹینڈ نہیں لے پاتے، اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس کی مخالف سمجھ چلیں۔ معاشرے کا ایک بہاؤ ہے، ہم اس بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں۔ اب آپ جو فرما رہے ہیں کہ یوں کریں یوں کریں یوں کریں، دل چاہتا ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ سود خور سے بھی پوچھے سود کیا ہے تو وہ کہے گا بھائی ناجائز ہے، وہ ایگری تو کر رہا ہے لیکن وہ اسٹینڈ نہیں لے پا رہا، وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا۔ جب وہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے تو اسے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ میں دنیا سے کٹ جاؤں گا، مجھے افراد چھوڑ دیں گے، مجھے مارکیٹ چھوڑ دے گی، میں سوسائٹی سے، کمیونٹی سے الگ ہو کے نہیں جی سکتا۔ جی جینا ہے، اس زندگی میں جینا ہے۔ یہ کس نے بولا یار؟ کس نے بولا بھائی؟ میں نے کب بولا؟ یا کیوں لے رہے ہو اس طرح اپنے اوپر؟ نہیں، آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے بچیں، ساری چیزوں سے، یہ ہلڑ بازی ہے اور آتش بازی، ہوائی فائرنگ وغیرہ، یہ ہو ہی رہا ہے کہ یہ کام اس طرح کے اور دیگر جو ممنوعات ہیں ان سے بچنا ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں میرے محلے میں ہو رہا ہے، تو میں ان سے کتنے نکلے تھے؟ جی کتنے نکلے تھے کرنے کے لیے؟ چلو کوانٹٹی لے لیں، دو مثال کے طور پر کراچی باب المدینہ میں بیٹھا ہوا ہوں، جی کم و بیش 2 کروڑ کی آبادی کا شہر یہ کہلاتا، کتنے لوگ نکلے ہوں گے؟ شاید 1000 نکلے تو ہیں نا۔ کتنے چلیں؟ 1000، 10,000، 20,000، کتنے لاکھ نکلے ہوں گے؟ 2 سے 3%۔ بھائی لاکھ نکلا ہوگا، کتنا نکلا ہوگا؟ ٹھیک ہے، کسی بہت زیادہ ہیں یہ تو۔ 1000 نکلے ہوں گے، 10,000 نکلے ہوں گے، 2,000 نکلے ہوں گے، تو کٹے ہوئے کون ہیں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوسائٹی سے یہ کٹے ہوئے، تو سارے کے سارے تھوڑی یہ پسند کر رہے ہیں، ہماری بات کو پسند کر رہے ہوں گے کہ یار بات صحیح کر رہا ہے۔ کل رات جس کا بچہ ڈر کے ہمارے اڑ گیا ہوگا، وہ ہماری بات کو پسند نہیں کرے گا کہ یار یہ موالی، عالی موالی، ہلڑ باز قسم کے، بے ہدا قسم کے جو لوگ ہیں، نہ ان کو دنیا کی تمیز ہے نہ دین کی تمیز ہے۔ یہ پٹاخے یہ کرنے والے کسی تمیز کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہوں گے۔ اور یہ آتش بازی کا حضور، میں جب رات کو مدنی مذاکرے کے بعد گھر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیں، انہوں نے ایک لوہے کا وہ پکڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ آتش بازی کا سامان اوپر بندھا ہوا تھا۔ میں گاڑی میں تھا، وہ نکل گیا آگے، یعنی وہ اس کو چلائیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ہاتھ میں پٹاخہ پکڑ کے چلا رہے ہیں، جیسے فخر کے طور پر مجھے کسی نے دکھا دیکھو میں ہاتھ میں پٹاخہ پکڑ کے چلاؤں گا، اس نے ہاتھ میں پٹاخہ پکڑا، اس کا یہ پورا جو ہے نا یہ اڑ گیا، یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ پٹاخے کی جو نچلی جگہ ہے اس میں بارود نہیں ہے، یہ خالی اس نے یوں پکڑی ہوئی تھی، کہا یہ اے ویکھی چلتا ہے، سر چلایا پٹاخہ، اس کے پورا اس کا اڑ گیا۔ تو اس طرح کے معاملات یعنی دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس آتش بازی سے آگ لگ رہی ہے، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، کسی کے گھر میں جو ہے وہ گولا پھینک دیا، گولا چلایا، وہ کسی کے گھر میں گر گیا جا کے، ان کے گھر میں جو ہے وہ آگ لگ گئی۔ اس طرح کے معاملات دیکھ بھی رہے ہیں، پھر بھی کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کی باتیں سن کر سوچ رہا تھا کہ بے وقوفوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے۔ میں جن لوگوں کو ہم معذرت کے ساتھ برا نہیں ماننا مدنی چینل کے ناظرین، لیکن شاید میری بات سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ احساس ہو جائے۔ میرے نزدیک وہ شخص بھی، میں بیوقوف نہیں بول رہا، چلو عقل مند نہیں ہے، بات تو وہی ہے، تو عقل مند نہیں لگتا مجھے کہ جو سگریٹ کی ڈبی پر دیکھ رہا ہے کہ یہ سگریٹ پینے سے کینسر ہو سکتا ہے، یہ موت کا سبب ہے، وہ پھر بھی سگریٹ پی رہا ہے، وہ منہ بھی بنا ہوتا ہے، وہ منہ بھی بنا ہوتا ہے کینسر والا۔ یعنی میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ دنیا کا واحد پروڈکٹ ہے کہ جس نے اپنے پروڈکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مجھے استعمال کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا، صحیح، اور دنیا میں یہ پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ بک رہا ہے، اور ہر دفعہ اس کی سیل بڑھتی ہے، اس کے برانڈ بڑھتے ہیں، اور ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے،
اور اس کے پینے والا میں اضافہ ہو ملکی رہا ہے. سطح پہ ریونیو کا ایک بہت بڑا حصہ جو اس سے حاصل ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب جب جو لوگ سگریٹ پر لگے, ڈبی پر لگے, کینسر کا منہ دیکھ کر نہیں رک رہا, اس کو کیا پتا کہ بارود کے لیے وہ پٹاخے کے نیچے بارود ہے یا نہیں ہے, وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اور سال میں کوئی 1 2 دفعہ کرے گا, یہ تو روز کی 20 پی جاتا ہے. اگر میں اپنی بات بتاؤں بھائی صاحب, رات روڈ پہ جاتے ہوئے میں ڈر رہا تھا کہ اتنے پٹاخے اور گولیاں چل رہی ہیں, خدا نہ کرے کہ گولی اس طرف کا رخ کر لے. اپنی بلڈنگ کی چھت پہ میں پریشان تھا. تو آپ نے جو بات فرمائی وہ درست فرمائی کہ 2-3% لوگ ہیں جو کرتے ہیں, بقیہ پوری قوم ڈر رہی ہوتی ہے. 1% وہ رات کے اس لمحے میں ڈر رہی ہوتی ہے. جیسے یہ بات تو آپ کی مطلب آپ نے ایگری کرنا ہی پڑے گا, ظاہر سی بات ہے. ڈس ایگری کیوں کریں گے, ایک حقیقت ہے. آپ لوگ قسم کھا کر تھوڑے بیٹھے ہو کرنا ہے. اچھا ساتھ میں ایک بات جی فرمائیں. یہ نہیں عرض کر رہا تھا, آپ کی بات درست ہے کہ 1 یا 2% ہوتے ہیں, لیکن ان کی وجہ سے 98%, 97%, 99% جو افراد ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. کل ایک بہت اہم کام تھا, ایک اسلامی بھائی کے ساتھ مدنی مشورہ کا مطلب ایک کام کے سلسلے میں جانا تھا, تو ان کو میں نے فون کیا تقریباً 11:30 بجے کے, جو ہے نا آپ آ جائیے گا. تو پھر جو ہے نا یہیں پہ بیٹھ کے, گھر پہ تھا میں تو مدنی مذاکرہ دیکھ رہا تھا الحمدللہ, تو وہ آپ آ جائیے گا. لیکن پھر مجھے خیال آیا تو ٹائم ایسا ہی نکل کر آئیں گے اور وہ پرابلم ہو جائے گی. دراصل ایک مسجد کے لیے جگہ لی, اس کی پیمنٹ کرنی تھی, تو کل پرسوں میں جو ہے نا اس کو فائنل کرنا تھا, اس لیے ایمرجنسی وہ تھا. تو پھر میں نے تو دوبارہ فون کیا, میں نے کہا آپ دیکھ لو بھائی, حالات دیکھ لو, آنا ہے تو آ جاؤ, نہیں تو پھر صبح پہ رکھتے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جیسے آپ وہ کہہ رہے تھے نا کہ پریشان ہے 97-98%, تو غور طلب بات یہ ہے کہ اگر آپ اسلام و دین و شریعت کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, تو چند لوگوں کی وجہ سے, جیسے کہ ایک طبقہ ہوتا ہے جو برائی کرتا ہے, جی, اگر ہم اس برائی کرنے والے کو نہیں روکتے نا, تو نہ روکنے والا بھی اس پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو پریشانی آنے والی ہوتی ہے. یہ ایک اصول ہے, یہ اصول ہے, اس کو بدلا نہیں جا سکتا. یہ پرنسپل ہیں, انہیں بدلا نہیں جا سکتا. تو اب یہ کہ آپ 2017 آ گئے, اب جو ہونا تھا ہو چکا, اب جو کچھ ہو سکتا ہے آگے اس کو روکنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ صرف یہ آتش بازی اور یہ فائرنگ صرف 31 دسمبر نہیں ہو رہی ہے, یہ روزانہ, یہ تقریباً آئے دن شادی کی راتوں میں بھی ہو رہی ہے. میرا گھر جس جگہ ہے نا, تو اگلی گلی میں شادی حال ہے. آپ یقین کریں گے بہت لیتا ہوں یار, آزمائش ہوتی ہے, بہت پریشانی ہوتی ہے. ایک دفعہ رات کو 3 بجے ہماری پوری فیملی اٹھ گئی. اب یا تو ہول ہٹے یا آپ ہٹو, بدلے بدلو, یہ قوم نہیں بدلتی. تو یہ تھوڑی ہے کہ ریکارڈنگ کے لیے ایک مدنی گلدستہ وہاں بنا رہے تھے, تو اس میں بھی یہی فائرنگ شروع ہو گئی. تو میں نے سمجھا, میں نے کہا کیا خیر تو ہے. انہوں نے کہا یہ 7 ہال ہے, تو یہاں یہ اب تھوڑے حالات چونکہ باب المدینہ کے اچھے ہو گئے نا, تو فوراً دھیان آتش بازی پہ جاتا ہے, ورنہ پہلے شادی میں بھی فائرنگ ہوتی تو دھیان جاتا تھا, لگتا ہے کہیں جھگڑا ہو گیا. ایسی جگہ شادی حال جہاں ہوگا نا, اس کے برابر والا جو گھر ہوگا اس کی ویلیو, پراپرٹی کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. اب کم ہو جاتی ہے کہ یار یہ گھر لیں گے نا, کوئی بھی لیتا ہے, وہ مذہبی ذہن رکھنے والا فرد لے یا برس لے, وہ نہیں لیتا. تو دونوں کو ہے نا, ہاں, مولانا بھی سوتا ہے, منڈانا بھی سوتا ہے, وہ تو دونوں کو ہے. تو وہ نہیں لیتا کہ یہ تو آتش بازی تو چلو جو ہوگی وہ 10-15 منٹ کی ہوگی, نہیں تو وہ ڈھول ٹپکا اور جو گانے شانے چلیں گے وہ پریشان کرتے. تو یہ جو چیز ہے, یہ صرف سال کے ایک بار نہیں ہو رہی ہے, یہ پورا سال ہو رہی ہے. میں مدنی التجا کروں گا, انگلش میں بولو تو مدنی ریکویسٹ کروں گا, اور نارمل بولو تو ریکویسٹ کر رہا ہوں, التجا کر رہا ہوں, درخواست کر رہا ہوں ان قانون نافذ کرنے والے اداروں سے جن کا کام ان چیزوں کو روکنا ہے. یعنی ہمارے یہاں بعض ممالک ایسے ہیں جن میں کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جو کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک سائلنٹ زون کر دیے جاتے ہیں, وہاں کسی قسم کے شور کی یا اس طرح کی چیزوں کی گنجائش نہیں رکھی جاتی. اس لیے مہربانی کریں, جو آپ کا کام ہے برائے کرم اس کو انجام دیں. ارے ماشاءاللہ میری مدنی آ گئی بھائی, اس کی کرسی لے کے آ جائیے. ہاں, کرسی بھی آ گئی. تو یہ جو طریقہ کار جو رائج ہے, اب اسے ہال بند کرنے کا ٹائم ہے ہمارے یہاں, تو اب ہال بند ہوتا نہیں ہے, یہی سنا ہے. ابھی میں حال میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو تب مجھے پتا چلا کہ ہال بند ہونے کا یہ ٹائم آیا ہے آج کل. تو میں نے کہا بند ہو جاتے ہوں گے, ورنہ نہیں بند ہو جاتے. کوئی چھوٹی موٹی ہوتی ہے تو گاڑی آ کر کھانا کھا جاتی ہے, کوئی بڑی ہوتی ہے تو آ کر پیسے لے جاتی ہے. میں نے کہا تماشا مچایا ہوا ہے.
جب تک کہ یہ رشوتوں کا دروازہ بند نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی قانون نافذ ہونے کی صورت بظاہر اتنی نہیں بنے گی. تو ہم ہی درست ہو جائیں, ہم ہی صحیح ہو جائیں, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف بڑھیں. بالکل بڑھے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی, کرنی کا پھل کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اس کا پھل کیسا؟ بڑے کہتے ہیں جی کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا, جو بوئے گا وہی کاٹے گا. تو جو نیکیاں بوئے گا وہ نیکیوں کا درخت پائے گا, جو برائیاں بوئے گا وہ برائیوں کا پھر بوجھ نہیں اٹھا سکتا. بہرحال اپنے پاس تو الفاظ نہیں ہیں. آپ ماشاءاللہ آپ کی گفتگو ہی اصلاح کا باعث ہے. تمام بھائی بڑی اچھی کوشش کرتے ہیں. ہر پروگرام 24 گھنٹوں میں جو پیش ہوتا ہے مدنی چینل پہ وہ صرف اس لیے ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے. اور جو توبہ کی توفیق مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے ماحول میں ہے, حقیقت یہ ہے حدیث پاک کا بہت پیارا عکس پیش کرتی ہے دعوت اسلامی. ماشاء اللہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا, آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ آپ کو کون کون سے کھانے پسند ہیں, ارشاد فرما دیجئے. جو عام طور پہ انسان کھاتے ہیں مجھے پسند ہے یار. اور آپ نے ایک بات کہی تھی مجھے یاد ہے, ہم مجھے جب سعادت ملتی تھی آپ کے ساتھ مدنی مذاکرے میں ربیع الاول شریف میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا تھا بعض اوقات, تو ایک موقع پر آپ نے ایک بات کہی کہ امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے بعد میری بہت سی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. اسی میں آپ نے ایک اور بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ پہلے میں ایسے نہیں کرتا تھا, یہ نہیں کھاتا تھا, اب میں یہ کھا لیتا ہوں. ذرا بتا دیں ناظرین کو بھی آج کون ہے. میں تو بتا ہی دوں گا انشاءاللہ. نہیں, اس کو دیکھیں, اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کرنا اس میں اور مدنی چینل پہ وہ بات کرنے میں اس میں فرق ہے. مدنی چینل میں بیٹھا ہر شخص شاید اس بات میں دلچسپی نہ رکھتا ہو کہ آپ کو کیا کھانا پسند ہے کیا کھانا پسند نہیں ہے. تو الگ الگ کمیونٹی, الگ الگ کیٹیگری ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوتی ہے. بینیفیشل ہو, ایک خوراک کے اعتبار سے انسان کے مطلب لیے فائدہ مند بات ہو, وہ بتا دیں یہ کھائیں فائدہ ہوگا اس کا. میں مثال دیتا ہوں, کئی ایسی سبزیاں تھیں جو میں نہیں کھاتا تھا. امیر سنت کی صحبت میں آنے کے بعد الحمدللہ کئی ایسی سبزیاں ہیں جس کے کھانے کی میری عادت ہو گئی ہے. ان شارٹ یہی ہے. میں نے سبزی کی مثال آپ کو اس لیے غریب کا بھلا ہو جائے. صحیح, تو سب کا بھلا کر دیں نا. فروٹ غریب بھی کھاتے ہیں, امیر بھی کھاتے ہیں. آپ فروٹ بھی کھاتے ہیں لیکن فروٹ مہنگا ہے یار. صحیح. چلیں کیا نہیں کھاتے, فروٹ کیا نہیں کھاتے جی, کیا کھانے سے اوائڈ کریں؟ میں عموماً ہر چیز کھا لیتا ہوں جو بھی حلال طیب ہے, شریعت جس کو کھانے کی اجازت دیتی ہے. ماشاءاللہ, نارملی ہر چیز کھا لیتے ہیں. اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کا مدنی پھول ہے کہ انسان کو جو ملے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے وہ کھا لینا چاہیے, اور کھانے میں جو ہے وہ عیب نہیں نکالنے چاہیے. یہ جو مہروز بھائی کا سوال تھا کیا نہیں کھاتے, اس پہ نگران شورا کا جو جواب تھا, یہ ہمارے لیے ایک سیکھنے کا مدنی پھول ہے. مدنی چینل کے ناظرین بعض اوقات کہتے ہیں بھائی ہم یہ نہیں کھائیں گے, بینگن نہیں کھائیں گے, تو ٹینڈے نہیں کھائیں گے, تو سبزی نہیں کھائیں گے, تو یہ فروٹ نہیں کھائیں گے, یہ نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے, آپ نہیں کھانا چاہتے تو کوئی اس میں وہ ایشو نہیں ہے, لیکن اگر کبھی وہ گھر میں پک جائے تو اس پر میں اس کی ایک گھریلو, اگر اس کو مدنی کہے تو مدنی ان کو ایک بہار بتاتا ہوں. جی ماشاءاللہ, کہ پہلے کھانے کا ایسا مزاج نہیں تھا, لیکن جب سے یہ مزاج تبدیل ہوا ہے, اب میری یہ مدنی منی ہے نا سمیہ, میرا خیال ہے میرے گھر میں سب سے پسند سے اور وہ شوق سے رغبت سے اگر کوئی سبزی کھاتی ہے تو یہ کھاتی ہے. سبحان اللہ. اس کی ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہو, چونکہ اب یہ بچپن سے دیکھ ہی رہی ہے کہ جب بھی ہم ساتھ بیٹھتے ہیں تو میں سبزی کھاتا ہوں تو اس کو بھی کھلاتا ہوں. تو سب سے رغبت جس کو میرے گھر میں, اگر سب سے زیادہ رغبت کسی کو سبزی کھانے میں بچوں میں ہے تو اسی کو ہے نا. ہاں تو بول دے, ایسا ہی منع کر دے, نہیں ہے کھاتی ہو نا. ہاں, تو عموماً جیسے بچے بھنڈی نہیں کھاتے, بینگن نہیں کھاتے, اس طرح کی کئی چیزیں سبزی ہوتی ہے وہ نہیں کھاتے, تو یہ الحمدللہ ہمارے گھر میں پکے تو کھا لیتی ہو نا. ہم بھی کھا لیتے ہیں جی سب. ہمارا بھی یہی انداز ہونا چاہیے اور بچوں کی تربیت بھی ایسی ہونی چاہیے. جی اگلی کال.
یہ میں نے اس لیے عرض کی کہ عموماً گھر میں والدین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچے یہ نہیں کھاتے. بالکل ہوتا ہے. اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ اگر آپ بچپن سے ہی وہ کھانے اور بچوں کو کھلانے کی، اچھا شروع میں بچہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کھانا، آپ کہتے ٹھیک ہے تم کو اچھا کیا کھاؤ گے بیٹا یہ بتا دو، یہ کہنے کے بجائے جو پکا ہے نا وہ کھلائیں. کیونکہ ابھی سے فرمائشی پروگرام تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن جب تھوڑا ٹائم ہو جائے گا نا پھر یہ فرمائشی پروگرام آپ کو چبھے گا کہ یار اب جو ماں بولے گی کہ میں کیا سب کے لیے گھر میں الگ الگ پکاؤں، تو جو پکا ہے نا وہی بچوں کو کھلانے کی عادت بنائے. شروع میں تھوڑا سا منہ ٹیڑھا ہوگا لیکن آپ کا معاملہ سیدھا ہو جائے گا. واہ جی واہ. اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، ایک ہی ڈش کئی طریقوں سے پکتی ہے تو مختلف ڈفرینٹ انداز تو پکا کر بھی اس کو عادی بنایا جا سکتا ہے. اب وہ تو اب ہمارا شعبہ نہیں ہے نا، شادی کرنے سے پہلے آپ کو معلومات لے لینی چاہیے. اگلی کون سی؟ جی میں بات کر رہا ہوں لاہور سے، محمد عثمان مسعود نام ہے میرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابھی بات کر رہے تھے تو میں کہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ ہلڑ باتی وغیرہ چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، اور یہیں پہ جو 4 اہل علم جو بیٹھے ہیں حضرات انہوں نے یہ بات کی کہ ملک کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں، ہم اپنی سمت کو چینج نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ سود کے حوالے سے جس طریقے سے معاملات ہیں کہ سود جو ہے وہ ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں ہم کس طریقے سے، کیونکہ جیسے باہر کے اداروں سے ہم پیسہ لے رہے ہیں، اس کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کس طرح ہم اس سے کیسے ہم بچا سکتے ہیں، جبکہ وہ بچ ہی نہیں سکتے ہم. دیکھیں وہ ڈائریکٹلی آپ تو قصوروار نہیں ہے نا. اگر کوئی اس طرح کا نظام یہاں یا کہیں بھی دنیا میں رائج ہے تو ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، ہم اس چیز کو برا جانیں، اس چیز سے خوش نہ ہوں. عوام کے لیے جو حدیث پاک میں ایک معیار یہ بتایا گیا ہے کہ وہ برائی کو دل سے برا جانیں. اگر برائی ہم ختم نہیں کر سکتے، برائی کو مٹا نہیں سکتے، تو ہم کم از کم عوام اس قدر ہمارے لیے تو رعایت دی گئی ہے کہ ہم برائی کو دل میں تو برا جانیں نا. اگرچہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے لیکن آپ برائی کو برا جانیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس نحوست سے ہمارے ملک اور ہماری قوموں کو آزادی عطا فرمائے. اب مطلب کہ ایک تو آزادی وہ ملی ہے جو ایک ملک کی آزادی ہوتی ہے، لیکن کئی ایسی برائیاں ہیں جن سے آج تک ہم آزاد نہیں ہوئے. وہ آزادی بہت ضروری ہے. اس آزادی کے لیے جو غلامی کی زندگی سے آزادی کے لیے جس طرح ہم نے قربانیاں دیں، کوششیں کی، اسی طرح ان بڑے بڑے اور غلیظ قسم کے اور تباہ کن قسم کے جو گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، جس سے ہماری ریاستیں، ہماری قومیں برباد ہو رہی ہوتی ہیں، ان سے بچنے اور ان سے آزادی پانے کے لیے بھی ہمیں قربانی دینی ہوگی. اور وہ قربانی یہ ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت عام کریں اور برائی سے لوگوں کو منع کریں. آپ یہ کام شروع تو کریں. میں بھی یہاں بیٹھے اگر یہ میں بات کر رہا ہوں تو میں یہ بالکل دعویٰ نہیں کرتا کہ مدنی چینل پر یا چینل پر بیٹھ کر اگر میں بحث کرتا ہوں یا ڈیبیٹ کرتا ہوں یا کسی برائی کو میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں تو میں نے کو اپنا کام پورا کر لیا. دعوت اسلامی صرف چینل پر بیٹھ کر برائی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی، برائی کو نشاندہی نہیں کرتی اور صرف اس برائی پر ہم تبصرے نہیں کرتے. نہیں، ہمارا انداز، ہمارا کوس بالکل ڈیفرنٹ ہے. الحمدللہ ہمارے لاکھوں اسلامی بھائی ہیں معاشرے کے اندر جو ان باتوں کو ختم کرنے کے لیے سوسائٹی میں اور اسٹریٹ لیول پر کام کر رہے ہیں، برائی ختم کرنے کے لیے. صرف بیٹھ کر ڈیبیٹ کر لینا، بات کر لینا، جناب یوں ہے یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، اور خود مطلب کہ نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے. جو بندہ خود اپنے آپ کو اصلاح نہیں کر سکتا، جو خود کو آج تک تمیز والا نہیں بنا سکا، وہ معاشرے میں تمیز کا بیج کیا بوئے گا. تو دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں، تبصرہ نہیں کرتا، خالی صرف اور صرف بیٹھ کر ہم برائی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے اور برائی کی نشاندہی اور برائی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے، بلکہ یہ تحریک پریکٹیکلی برائی کو ختم کرنے کے لیے صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے کئی ممالک کے اندر پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں. اور اسلامی بھائی روزانہ والنٹری طور پر اس کام کو کرنے کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں. وہ جاب بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، فیملی ممبر بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوائنٹ فیملی بھی ہے، انڈیویجول فیملی بھی ہے، بیچلر بھی ہیں، میرڈ بھی ہیں، ہر سطح پر ہیں. اور کچھ تو بالکل مذہبی طور پر آ گئے جو مساجد سنبھال رہے ہیں، مدارس سنبھال رہے ہیں، جامعات المدینہ سنبھال رہے ہیں. یہ پورا ایک الگ پیٹرن ہے. اور دوسرا ٹوٹلی ایک عوامی
لیول پہ دیکھے جو اس طرح نہیں ہے، اپنے مطلب دیگر انہوں نے اکنامکلی یا اپنے معاشی ذرائع استعمال کیے ہوئے ہیں. ایون کے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، آپ کو میں بالکل بسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ یونیورسٹی اور کالجز کے اندر دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یعنی گراس روٹ لیول پہ جا کر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. مطلب ہم اگر کہیں پر کسی شخصیات سے جا کر، پرسنالٹی سے جا کر، سیلیبریٹیز سے جا کر اگر وہاں پر ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں تو ایک عام گلی کی مسجد کے اندر موجود ایک عام رہنے والے مسلمان، ایک عام رہنے والے فرد پر بھی نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے. جس طرح ان کو مدنی قافلوں میں سفر کا کہا جا رہا ہے، اس طرح ہر سطح پر مدنی قافلے سفر کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہٰذا میں یہ بات عرض کر لینے دے مجھے کہ محض ڈیبیٹ کرنے سے یا باتیں کرنے سے مسائل یوں حل نہیں ہوتے. مسائل حل کرنے کے لیے پریکٹیکلی آنا پڑتا ہے، میدان عمل میں اترنا پڑتا ہے. اس کے لیے سیکریفائز کرنے پڑیں گے، قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنی فیملیز کو کچھ سیکریفائی کرنا پڑے گا اور اپنی دنیاوی آسائشوں کو، دنیاوی آرائشوں کو سیکریفائی کرنا پڑے گا. حدیث پاک بڑی واضح ہے جس کا خلاصہ جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو اپنی دنیا بناتا ہے اس کی آخرت کو نقصان پہنچتا ہے، اور جو اپنی آخرت بنائے گا اس کی دنیا کو نقصان پہنچے گا. تو اس کے لیے ہم کو تیار رہنا چاہیے. تو کیا فیصلہ کیا کریں؟ باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی پر ترجیح دو. تو آخرت باقی رہنے والی ہے کہ وہاں موت نہیں ہے، اور یہ فنا ختم ہونے والی ہے کہ یہاں پر موت ہے. یہ بھی ایک ریزن ہے. ٹھیک. اچھا، آپ نے ابھی جیسے ایک سینیریو بنایا کہ دعوت اسلامی اس طریقے سے ان شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. آپ کی جو گفتگو کا محور تھا وہ تو مدنی چینل کے ناظرین نے سماعت کیا، لیکن آپ کیونکہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران بھی ہیں اور تقریباً شعبہ جات اور اسلامی بھائیوں کی کارکردگیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی انداز سے آپ کو پہنچتی ہیں. جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو آپ کے دل کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ میری فیلنگ یہ ہے کہ اس مرکزی مجلس شورا کے ساتھ میں حاضر تھا. میں بالکل کھل کر بات کر دیتا ہوں. ہم بیٹھے ہوئے تھے، عرض کر رہا تھا کہ مجھے میری تحریک کے وابستگان پر فخر ہوتا ہے. کبھی کبھی میرا دل بھر جاتا ہے. سبحان اللہ. پاکستان سطح کے ذمہ دار میں اپنی دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں سے میں خاطب تھا. جو کام کرتے ان کے لیے ہوتا ہے نا، بھر جاتا ہے کہ انہیں رمضان مبارک کا کہتے ہیں تو وہ رجب و مرجب سے لگ جاتے ہیں، مدنی احتیاط کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع کے لیے تیاریاں کرتے ہیں. تو ان کو پھر کہتے ہیں تو مدنی مذاکرے کی تیاریاں کرتے ہیں. 12ویں کا مہینہ آتا ہے تو 12ویں کی دنیا بھر میں تیاریاں کرتے ہیں. بقرعید آتی ہے تو کھالے جمع کرنے کے لیے یہ تیاریاں کرتے ہیں. پھر جناب یہ دیگر مواقع آتے ہیں، ان کو بولو کہ ہفتے میں علاقہ دورہ برے نیکی کی دعوت دینی ہے تو وہ کرتے ہیں. ہر 3 دن مدنی قافلے میں، تو ہر 12 ماہ میں ایک مرتبہ، ہر 1 ماہ مدنی قافلہ. وقف مدینہ ہو رہے ہیں، 12 ماہ دے رہے ہیں. ہمارے تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں تو اس میں آ جاتے ہیں. ہمارے دیگر مدنی مشورے ہوتے ہیں اس میں یہ سفر کرتے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں. رات بعضوں کا تاخیر کی بعضوں کو ہو جاتی ہے، صبح ان کو کام پر جانا ہوتا ہے. یار یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو پیسے دے بھی دینا، یہ ہر کو تو پیسہ لیتا نہیں ہے، اگر ہم ان کو پیسے دے بھی دینا تو ان کے اس کام کرنے کا وہ بدل نہیں ہے. اللہ کیا بات. ان کے وہ اچھا جن کو جو پیسے لے بھی لیتے وہ بھی ان کا کوئی عوض نہیں ہے، بدل نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی لاکھوں لاکھ وہ اسلامی بھائی ہیں جو یہاں سے، گھر سے یہاں تک، دفتر سے مدنی مشورہ یا مدنی مرکز آنے تک کا پیٹرول تک کا پیسہ نہیں لیتے یار. الحمدللہ. ایسے مہنگائی کے تو یہاں کوئی 1 منٹ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پروفیشنل آدمی سے بات کرو تو بولتے ہیں گھنٹے کے اتنے روپے لوں گا. میرا اس سے بڑا پروفیشنل اسلامی بھائی ہے کون سا جو دعوت اسلامی کا کام کرتا ہے؟ یہ پروفیشنل ہے میرا اسلامی بھائی. پیشہ ورانہ صلاحیت ہے اس کے اندر. مطلب پروفیشنل آدمی صرف ایک تعداد ہے پروفیشنلز کے، میں سب کی نہیں کہتا، جو آ کر صرف بیان کر یا ایک لیکچر دے کر چلی جاتی ہے، چینج کر کے نہیں جاتی. میرا اسلامی بھائی اتنا پروفیشنل ہے کہ وہ اپنی مسجد میں بیان کر رہا ہوتا ہے اور 1 مہینے کے اندر اندر تبدیلی لے کر دکھا دیتا ہے. اتنا بڑا پروفیشنل آدمی کہاں سے لے کر آئیں گے؟ وہ دعوت اسلامی نے پیدا کی. آپ نے ذمہ داران کا 12 سیر خون بھرا دیا. تو ہماری کم بات تو آپ نے ایسی کر دی، باقی میرا بھی خون بڑھ گیا. یہ کمپلیٹ نہیں ہوگی اگر یہ چیز شامل نہ کی جائے. یہ تو آپ کے جذبات ہم نے سنے تو ایسی کیفیت ہے
اور آپ امیر اہل سنت کے قریب رہتے ہیں، امیر اہل سنت کے اس حوالے سے جذبات سنتے ہی رہتے ہیں، مدنی مذاکروں میں بھی سنتے رہتے ہیں، صوتی پیغامات میں بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ قریب رہتے ہیں، تو امیر اہل سنت کے اس حوالے سے تحریک امیر سنت تو سیدھا کہتے ہیں تحریک آپ لوگ چلا رہے ہیں، تحریک آپ لوگ چلا رہے ہیں، تحریک آپ لوگ چلا رہے ہیں. ساری دنیا کہتی ہے کہ امیر سنت تحریک چلا رہے ہیں، امیر سنت کہتے ہیں کہ میرے اسلامی بھائی تحریک چلا رہے ہیں. تحریک ایک اصول ہے، تحریک متحرک کارکن سے چلتی ہے. دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے وہ اسلامی بھائی عطا کیے ہیں جو تحریک کو لے کر، دعوت اسلامی کو لے کر دنیا کے چپے چپے میں جانے کا جذبہ رکھتے ہیں. ایسے سینکڑوں اسلامی بھائی تو ہیں ہی جس کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کو فون کیا جائے کہ فلاں ملک جانا ہے، فلاں شہر جانا ہے تو آپ آ جائیے، تو وہ شاید یہ نہیں کہیں گے کہ میں ذرا سوچتا ہوں. صحیح، وہ یہ کہیں گے کب آنا ہے، کتنے بجے آنا ہے. لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں. الحمدللہ یہ تحریک اطاعت کے ساتھ چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام بھائیوں کو خوش رکھے کہ امیر سنت کی خواہش کے مطابق انہوں نے مرکزی مجلس شورا کے جھنڈے کے نیچے خود کو جمع کر دیا کہ یہ ہماری مطلب کہ ہمارا یہ مدنی مرکز ہے، اور ہم اس کی آواز کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ، کیونکہ باپا نے شروع سے کہہ دیا ان کی آواز میری آواز ہے. یہ دور اندیشی ہے، بے شک، یہ ایک لیڈرشپ اسکلز ہیں جو امیر سنت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. یعنی یہ وہ لیڈرشپ اسکلز ہیں جو بہت دور تک اپنی ہاتھوں کی بنائی ہوئی تحریک کو لے کر چلنے کا ذہن رکھتی ہیں. بالکل بالکل، ورنہ تحریکیں افراد پر ختم ہو جاتی ہیں، مگر جس تحریک کو نظام دے دیا جائے نا وہ نظام کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. امیر سنت دعوت اسلامی کو نظام دے دیا، اور ماشاءاللہ دنیا میں کروڑوں وابستہ ہیں دعوت اسلامی سے. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ. بڑی زبردست مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں، اور واقعی یہ موٹیویشنل بھی ہیں، اور اس سے حوصلہ بھی بڑھتا ہے. کمزوریاں کہاں نہیں ہوتی. میرا یہ پورا بدن ہے. ڈرپ لگا دیا آپ نے، ڈرپ لگا دیا آپ نے. نہیں، میرا یہ پورا بدن ہے، تو یہ ایک دعویٰ کیا جا سکے گا کہ میرے بدن میں کوئی اس وقت کمزوری نہیں ہے یا پرابلم نہیں ہے. نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اوور آل دیکھو، جی اوور آل دیکھو تو کمزوری کم ہے، بہتری زیادہ ہے. الحمدللہ. آپ نے ابھی جو ڈسکرپشن دی کہ مدنی قافلے ہیں، حلقے ہیں، درس ہے، تو ایک بڑی عجیب سی بات جو مجھے فیل ہوئی کہ یہاں لوگ گناہوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے پاس گناہ ہی کا ٹائم ہے. ہمارے ماحول میں تو نیکی کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا. اتنی نیکیاں ہیں، 4 درس دیتے ہیں، 5واں رہ جاتا ہے. ایک اجتماع میں جاتے ہیں، 2 اور جگہ جا کے اجتماع میں جانا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے دعوت اسلامی کے کارکنان پر کہ اتنی نیکیاں ہیں کہ ہمارا ٹائم کم پڑ جاتا ہے، لیکن نیکیاں ابھی بھی باقی. دعوت اسلامی کا جو شیڈول یا جدول ہے نا، اس کو 1-2 جملوں میں بیان کر دوں. سبحان اللہ. تہجد کی نماز سے لے کر سبحان اللہ، رات عشاء کی نماز کے 2 گھنٹے کے بعد کے سونے تک جی ہم نے مکمل آپ کو شیڈول دے دیا ہے، جس سے نہ آپ کی پرسنل لائف افیکٹ ہو رہی ہے، جی، نہ آپ کی دیگر چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں. آپ کی زندگی کا گاڑی بھی چل رہی ہے، اور نیکی کی دعوت کا نظام بھی چل رہا ہے. سبحان اللہ. مدنی پھول بھی بڑے بڑے پیارے ہو گئے، ذمہ داران کی جو ہے وہ ماشاءاللہ حوصلہ افزائی بھی ہو گئی ہے. مہروز بھائی نے بڑا اس کو ماشاءاللہ فیل کیا ہے، یقیناً فیل کرنا چاہیے، ہم نے بھی اس کو فیل کیا ہے. ایک سلسلے کے ہمارے سیگمنٹ ہے، اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں. نگران شورا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس پہ میں نے ابھی دل میں نیت کی. نگران شورا نے فرمایا تحریک متحرک کارکن سے چلتی ہے، تو میں نے نیت کری مجھے متحرک رہنا ہے. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں یہ بھی ایک سیکھنے کا مدنی پھول بھی ہے کہ جو افراد ہم سے وابستہ ہوں یا ہم سے جونیئر ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے اور ان کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے. انداز بھی یہ لے کر آئیں کہ سامنے والا ڈی مورل ہونے کی بجائے یا ڈی ویلیو ہونے کی بجائے وہ اپنا جو ہے وہ اس کے اندر اپنے جذبے کے اندر مزید ترقی محسوس کرے. نگران شورا کے حوالے سے آپ کا جو مدنی مشورہ ہوتا ہے ماہانہ، کبھی کبھی جو ہوتا ہے، کبھی حاجی شاہد لیتے ہیں نگران پاکستان کابینہ، آپ کا جو ہوتا ہے نگران شورا، تو میں مطلب رکن کابینہ ہوں، اسلام آباد سے ملنا جلنا رہتا ہے، تو آپ کے مشورے کے بارے میں ایک بات جو ہے نا میں نے بہت کثرت سے سنی کہ پہلے تو نگران شورا ٹھیک ٹھاک رلائیں گے، ٹھیک ٹھاک رلائیں گے، اور پھر ہمیں ہماری حیثیت بتائیں گے دونوں طرح، اور اس کے بعد جو ہے نا ایسا چارج کریں گے، ایسا چارج کریں گے کہ اسلامی بھائی نا مسکراتے ہوئے مشورے کی جگہ سے نکل رہے ہوں گے، اور ایک عزم ہوگا، ایک کیفیت ہوگی کہ ہمیں جا کے یہ کر دینا ہے. امیر سنت کا فیضان ہے پہلے تو تمام اسلامی بھائی یہ نیت کریں کہ شروع سے لے کے آخر تک
نگران شورا کے مشورے میں بیٹھیں گے تبھی بیٹری چارج ہوگی انشاءاللہ۔ ضرور انشاءاللہ۔ ہمارا رونے کا ٹائم گزر کے پھر وہ آئے گا تو پھر ہم کو رلاتا ہے نا۔ مدنی کسوٹی کی طرف بڑھتے ہیں آگے، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ۔ آج ایک نیا مرحلہ بھی میدان میں آ رہا ہے۔ مہروز بھائی نے آج مدنی کسوٹی جو ہے وہ سوچی ہے اور انہی کا مشورہ ہے، اور نام بھی ہم جو آپس میں مشورہ کر رہے تھے تو اس میں مہروز بھائی نے نام بھی دیا ہے اس ہستی کا۔ سبحان اللہ، پہنچنا ہے آپ کو، میں نے بڑا آپ کے لیے اتنی ڈسکشن میں ہنٹ بھی دے دیا۔ یہ ہنٹ آپ نے جان بوجھ کے نہیں دیا ہے، نکل گیا یہ نکل گیا اس میں۔ نہیں پھر بھی پہلی مدنی آپ یہ بولو، اگر پہنچ جائے نا جی آج بھی، آپ یہ بولو تو 4 ہنٹ دے دیں، پہنچ کے دکھاؤ۔ نہیں دیکھیں جی، پہنچ تو جانا ہے آپ نے، ہمارا حسن زن Before arrest۔ ہم نے پہنچ جانا ہے، ہمیں ہمارا حسن میں عرض کروں جی، اگر آج آپ پہنچیں گے نا جی تو کمال، ویسے ہر دفعہ کمال ہوتا ہے، آج تو کمال در کمال تو کچھ اور دے دو نا، ہر دفعہ کمال تو دیتے رہتے ہو، اس پر کچھ اور دے دے۔ آج کمال در کمال ہوتا ہے۔ گھڑی چلائیں جی؟ نہیں کیسے گھڑی چلے، ابھی تو گفتگو چل رہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو۔ نہیں آپ ایک دے دیے، میں نے ہنٹ نہیں میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں، میں نے بات نہیں کرنی، آپ اگر پہنچ گئے تو کوئی مدنی فیس دے دے نا۔ مہروز بھائی کیا 2017 آپ کے اس پہ آپ کو ہماری حیثیت بھی پتا ہے۔ نہیں میرے کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، آپ کو اتنا حسن زن اسلام بھائیوں پہ کہ آپ فون کریں گے تو وہ جانے گا نہیں، پوچھیں گے تو تھوڑا سا ہم سے بھی رکھیں، آپ فرمائیں۔ نہیں مطلب یوں مدنی فیس دے دیں، آپ فرمائیں، ایسا ہی کچھ دے دو یار۔ مدنی مذاکرے میں حاضری فیضان مدینہ میں۔ ہاں مطلب یہ 11ویں تک کے جتنے مدنی مذاکرے ہیں نا، تو اول تا آخر بولو نہیں بولو، چاروں کو عرض کر رہا ہوں کہ 11 بجے تک کم از کم مدنی مذاکرے میں، 9 سے 11، 9 سے 11، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر میں پہنچ گیا تو 9 سے 11، نہ پہنچ سکا تو پھر 8:30 سے 11:30 کر لینا، 3 گھنٹے آپ۔ اگر میں نہ پہنچ سکا تو 8:30 سے 11:30 کر لینا، پہنچ گیا تو 9 سے 11 کر لینا۔ مدینہ لبیک مرحبا۔ چلیں چلائیں گھڑی جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرد ہیں جی مرد ہیں، آپ ہماری طرف ہیں یا اس طرف ہیں بھائی، ایسا نہیں چلے نعم۔ ظاہری حیا سے متصف ہیں؟ لا۔ دیکھیں یہ مدنی کسوٹی جو ہے نا، یہ پہنچ ہی جانا ہے، نگران شورا نے تھوڑی بچت کی آپ کوشش چلنے تو دیں، آپ پہنچ تو جانا ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے سوال کی جناب۔ صحیح جی۔ ان کا تعلق، اچھا مرد ہیں اور آج آپ نے کاپی پینسل بھی پاس رکھی ہے، یہ بھی ایک بینیفٹ جائے گا آپ کے لیے۔ ٹائم جا رہا ہے، گھڑی واپس نہیں چلے گی۔ نہیں چلانا۔ چھ انبیاء کرام میں سے ہیں؟ جی نہیں۔ انبیاء کرام میں سے لا۔ صحابہ کرام میں سے ہیں؟ سلمان بھائی لا۔ نہیں۔ تو پھر تابعین میں ہوئے؟ تابعی۔ یہ سوال کر رہے ہیں آپ، 5واں سوال۔ ٹھیک ہے، لا۔ آپ کا وہ جو سوچنا تھا نا کہ صحابی ہے یا نہیں ہے، وہ خود ہی بتا رہا تھا کہ وہ تابعی ہو گئے۔ نہیں میں نے تو جان بوجھ کے توقف کیا تھا۔ یہ آپ سارے ہنٹس دے رہے ہیں اپنے۔ جی آگے جی، چھٹا سوال۔ صحابی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں ہے۔ تابعی ہیں آپ نے کہا؟ نہیں لا کہا ہے حضور، لا کہا ہے۔ اچھا تابعی نہیں ہے۔ 11 10 گھڑی بھی جا رہی۔ حرمین شریفین سے ان کا کوئی تعلق ہے؟ حرمین شریفین سے کس مسلمان کا تعلق نہیں؟ نہیں، جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس آپ واضح طور پہ بتائیں نا، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کہ وہ ان کا جو مزار شریف ہے وہ حرمین طیبین میں؟ جی فیروز بھائی بتا رہے ہیں۔ نہیں لا نہیں 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 ہے۔ اچھا، ان کا مزار شریف عرب شریف کے کسی ملک میں ہے؟ عرب تو کہلاتا۔ ٹھیک ہے، نام ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے۔ عراق میں ہے؟ 7 ہو گئے آپ کے۔ ہاں تو 8واں سوال۔ عراق میں؟ عراق ان کو بھی تو نہیں، یہ
یہ کتابوں میں لکھا نہیں گیا کہ ان کا مزار جو ہے نا مجھے نہیں ملا، جتنی میں نے 2-3 دیکھی ہیں اس میں مجھے نہیں ملا. سیدھی بات. چلیں آپ سوال اور کر لیں. کیسے سوال اور کر لوں؟ وائف مجھے پوچھا تو صحیح نا، منع کر دے عراق میں نہیں ہے. نہیں تو ہم نے یہ نہیں ملا، جو 2-3 کتابیں دیکھی اس میں نہیں ہے کہ ان کا مزار کہاں پر ہے. تو مزار شریف کہاں پر ہے یہ نہیں پتا. ہاں مینشن نہیں تھا کتاب میں، یہ نہیں لکھا کہ نہیں پتا، کتاب میں مینشن نہیں تھا تو اس کی پتہ بھی نہیں. مزار شریف کا نہیں بتائیں گے آپ تو میں شخصیت تک کیسے پہنچوں گا؟ جیسے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں. نہیں، ایک شخصیت جو انتقال کر گئی ہے، وصال مبارک ہو چکا ہے، جب تک مجھے آپ ان کے مزار شریف کا پتہ نہیں بتائیں گے تو میں پہنچوں گا کیسے؟ نہیں مزار شریف کا نہیں پتہ. مزار شریف کا آپ کو پتہ نہیں ہے، مگر اتنا پتہ ہے کہ عرب شریف میں، عرب کانٹیننٹ میں ہے. میرا ظن ہے کہ عراق ہی میں ہوگا، میرا ظن ہے کہ عراق میں ہوگا. آپ کا ظن گمان ہے ان کا عراق میں، اس کے قرب و جوار میں. عراق کے قرب و جوار میں یہ ظن ہے، اس پہ میرا خیال ہے اتنا آپ نہ جائیں، کوئی اور جہد پکڑ لیں. یہ جو ہمارے ائمہ کرام ہیں ان میں سے نہیں. نہیں، میں نے آگے پوچھا ہی کچھ نہیں. یہ سوال ایک گیا ایک اور. نہیں، میں نے پوچھا ہی نہیں، آپ نے تو ویسے بغیر پوچھے جواب دے دیا. ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں، بغیر پوچھے دے دیا تو نہیں. یہ جو ہمارے ائمہ کرام ہیں جی، ان ائمہ کرام میں سے کسی ائمہ سے ان کی نسبت مشہور ہے؟ نہیں. ائمہ اربعہ کی بات کر رہے ہیں نا؟ ائمہ اربعہ کی بات نہیں، میں ائمہ اربعہ کا نہیں پوچھ رہا ہوں. پھر ائمہ سے مراد ائمہ اربعہ ہی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر غوث پاک ہوں تو وہ تو ائمہ طریقت بولا جائے کچھ گا. نہیں، غوث پاک ہوں تو غوث پاک کی نسبت امام احمد بن حنبل سے مشہور ہے نا. اچھا اس حوالے ہاں، تو کسی کی حنفی نسبت مشہور ہوتی، کسی کی شافعی سے ان کی نسبت اتنی مشہور نہیں ہے جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی مشہور ہے نا، ان کی اتنی مشہور نہیں ہے. ائمہ اربعہ سے ان کی نسبت اتنی مشہور نہیں ہے جیسے ہر عالم کی یا ہر بزرگ کی جو حنفیت ہے یا شافعیت ہے وہ مشہور نہیں ہے. غوث پاک کی تو بہت مشہور ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جہاں سے تعلق ہے وہاں حنفیت کا زور ہے. بھئی وہ صحیح ہے، لیکن ابھی ان کی جو وجہ شہرت یا ان کے حوالے سے کوئی ایسا وہ نہیں ہے جو بات ہو رہی ہے. نگران شورا جو یہ جہاں جانا ہمیں چاہ نہیں محروز بھائی، میں ٹو بی آنیسٹ اور یہ ہمارا شخصیت پر تیاری پوری نہیں ہے. نہیں، میں کمٹ کرتا ہوں اس کو. شافعی ہیں، میں بتا دیتا ہوں شافعی ہیں. چلیں ٹھیک ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نگران شورا جس طرف جا رہے ہیں یار آپ ان کا جواب دے رہے ہیں. شافعی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، نامہ سوال کریں گے. میں نے کب پوچھا تھا کہ شافعی کا حنفی ہے؟ میں نے کہا تھا کسی ائمہ کی طرف ان کی نسبت مشہور ہے. یہ دیکھیں، یہ ہے نا جہد یہ تھی تو وہ نہیں ہے ان کی مشہور. ہاں شافعی ہیں. شافعی ہیں، چلیں یہ ہو گیا. آپ کی جو سوال تھا نا اس سے میں یوں لے رہا تھا کہ ان کی ایک ہوتا ہے نا جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیبیٹ پہ آپ نے اسی کے اندر کوئی نہ کوئی جواب دے دینا. آپ اگلے سوال کریں گے یا ہم مدنی کی روٹی چینج کریں؟ آج تو ہو گیا جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے میں نے ایک بات سیکھی، یہ آج مدنی کسوٹی سے، کہ ہم اس ہی شخصیت کا جو ہے وہ آئندہ انتخاب کریں گے مدنی کسوٹی کے لیے کہ جن کے یہ جہاد مختلف جہتوں پر جس کی نالج ہوگی نا، کیونکہ دیکھیں پہنچنے والا کسی بھی سمت سے جا سکتا ہے. اچھا میں نا التزامی طور پہ ان کی وفات اور ان کی پیدائش دیکھ کر آیا نا. چلے وہ التزامی طور پہ میں نے کہا آپ جائیں گے، آپ سن بائی سن جائیں گے تو یہ ایسا نہ ہو کہ سن میں جو ہے نا وہ ہو جائے. حضرت یہ نگرانی شورا کے ساتھ اب سلسلہ کر رہے ہیں، یوں تھوڑی ہے ایک طرح کا تھوڑی انداز ہوتا ہے. اتنی کسوٹی ویسے جسٹیفیکیشن کے طور پر ایک مزار شریف پہ معاملہ ہو رہا ہے نا، باقی تو سارے 8 کے 8 جواب دیے ہم نے. جی آگے بتائیں جی، آپ کیا کرنا ہے؟ اور سلمان بھائی آپ کیوں نگرانی شورا کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ تو ساتھ ہی رہنا ہے. دیکھیں جیتے تو بھی ساتھ، ہارے تو بھی ساتھ، ایک ساتھ نہ گئے. ٹھیک ہے جی حضور. کوئی یہ محدث کے حساب سے مشہور ہے؟ نہیں. لا. کتنے سوال ہو گئے؟ 10. 11واں سوال، 12ویں پہ جواب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شخصیت آپ نہ جانتے ہوں یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، لیکن اچھی شخصیت لے کر آئیں کہ پہنچنا مشکل ہو گیا، یہ اچھا ہوتا ہے. 3 ہم تو پہنچے نہ پہنچے بھی تو گلٹی فیل کر رہے ہیں. وہ سوال چلا گیا جی.
ٹائم گزر گیا, سوال کے چلا گیا. اب نام بتا دیں. نام بتا دو. نام بتا. سوچنے دیں نام. ٹھیک ہے سوچیں, نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں. سینکڑوں دفعہ آپ کی زبان پہ آیا ہوا ہے نام, کوئی شک نہیں ہے نا؟ ہو سینکڑوں دفعہ آپ کی زبان پہ آیا ہوا, سینکڑوں دفعہ. اور ان کا تقویٰ بھی بہت مشہور ہے. ہائے 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 ہائے. عبد الواحد آپ تک پہنچا دیں. تقوی امام اعظم بھی بہت مشہور ہے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم تو پوچھتے ہی متقیوں کو ہیں. نہیں, شافعی ہیں, مرد ہیں, اور عرب ملک میں ان کا مزار شریف بھی ہے, اور مگر کہاں ہے یہ ابھی آپ فائنل نہیں کر سکے. اور سلمان میں ہنٹ دے دیں, بزرگ بھی ہیں, ایک دے دیں. بزرگی ہوں گے صلی اللہ تعالی. میرے پاس جو بہت واضح ہے, عرب ممالک میں ان کا مزار شریف ہے. رکے تو صحیح, نگران شورا شافعی بھی ہیں اور اسٹرگل کر رہے ہیں. محدث کے حوالے سے مشہور نہیں ہے. مشہور نہیں ہے. آپ کو ان کی نسلوں سے پیار ہے, نسلوں ہائے سے. ہائے ہائے. آپ کو نا ان کی نسلوں سے پیار ہے. مجھے نا آہا سبحان اللہ. دیکھو اتنا بازوں کا چیز بہت قریب ہو نا جی تو پڑھنے میں نہیں آتی, یہ بھی ہو جاتا ہے. تو اتنا قریب ترین شخصیت لے کر آئیں. آپ نام بتا رہے ہیں, آپ بہت جلدی کریں, اگلے سیگمنٹ پہ جانے ہم نے. اتنی تو جلد بازی نہ کریں یار. ہار و جیت کا سوال ہو تو اس میں خود تو آکسیجن دیا جاتا ہے, نہیں دیا جاتا. اور آپ ہارے ہیں جیتے مدنی مذاکرے تو آنا ہے نا. ہاں, اتنا ماشاءاللہ بہت پیاری شخصیت لے کر جب آپ آئے ہیں کہ مجھے ان سے پیار بھی ہے اور انشاءاللہ میرا بیڑا پار بھی ہے. بالکل. عراق کے علاوہ اور کہیں مزار شریف بھی ہے, سینکڑوں دفعہ ان کا نام عراق کے علاوہ کا نہیں کہا, عراق نہیں, عرب شریف میں. اچھا, اور مطلب آپ کی جو کمیونٹی ہے نا اس میں بہت تذکرہ ہوتا ہے ان کا. ان کا بھی, ہاں ان کا بھی بہت تذکرہ ہوتا ہے. تیرے نام ذہن میں نہیں آ رہا. کوئی سا نام بھی دے دیں. کیوں دے دوں, ایسے اندھیرے میں تیر نہیں مارتا ہوں نا میں بھائی. ویسے آپ یقین مانے میرے جو جذبات ہوئے تھا کہ ابھی آپ درست نام بتانے والے ہیں. ایسے ہی لگ رہا تھا مطلب یہ جو آپ نے اشارے دیے ہیں جی اس کے حساب سے. نہیں, میں نے جب آپ کہا نا کہ آپ اب نام بتا دیں تو اس وقت مجھے یہ تھا کہ اب آپ صحیح نام بتائیں گے. چلیں حضرت ایک ہنٹ دے دوں جی کہ ان کی زندگی میں ایک خاص پھل جو ہے اس کا واقعہ بہت مشہور ہے. نہیں, نام بتائیں آپ. نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ. گوشت پاک کے والد سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کیا مزار شریف مجھے آج ڈھونڈنا ہے. سلسلہ مدنی چینل کے ناظرین جاری و ساری ہے. کچھ آپ کی کالز کو مزید شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد محسن عطاری ساؤتھ کوریا سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاء اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں مسکراتا رکھے. عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائے کہ آج کل آپ نعت پڑھتے ہیں تو پہلے سے اچھی پڑھ رہے ہیں, تو کیا کوئی ریاض کر رہے ہیں, کوئی مشق کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بہتری آ رہی ہے؟ اچھی نعتیں پڑھ رہے ہیں جی آج کل. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیا کتنی محنت کر رہے ہیں. واللہ عالم. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کچھ ایسے کوئی پریکٹس تو ایسا موضوع پہ ہے ہی نہیں. صحیح, ٹھیک ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بس اللہ کا کرم ہے. کبھی آواز کس سمجھ جاتی, کبھی آواز کس سمجھ جاتی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران عطاری سگے عطار عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا اور چنندہ موضوع لیا. ویسے بھی میرے نگران شورا کے کلام اور بیان اور ان کے موضوع پر جو مدنی پھول ہوتے ہیں مدینہ مدینہ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کا جو آج یہ مقام اور مرتبہ ہے تو مرشد کے ایسے کون سے فرمان ہیں. مرشد کے سارے فرمان مدینہ مدینہ, لیکن ایسا کون سا فرمان ہے مرشد کا جس پر آپ نے استقامت سے عمل کیا اور آج آپ کا یہ مقام و مرتبہ آ گیا. اور مرشد کے تعلق سے جو آپ کے بیان ہوتے ہیں نا ولادت کے وقت, تو الحمدللہ آپ کے جو ملفوظات رہتے ہیں تو مزید وہ سن کر مرشد سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ ہمیں بھی آپ وہ عمل بتائیں اور اس کی طرف لائیں
تاکہ ہمارا مرشد سے مزید عشق میں اضافہ ہو جائے. جزاک اللہ خیرہ. جی حضور کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. امیر سنت مجھے کا نہیں ماشاءاللہ پتا کہ یہ کس مرتبے اور مقام کی بات کر رہے ہیں. نہ مرتبہ ہے نہ مقام ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہاں مرید ہوں. اگر یہ کوئی مقام و مرتبہ ہے تو وہ آپ کو بھی حاصل ہے, مجھے بھی حاصل ہے. سبحان اللہ. ہم نے جو ایک چیز نوٹ ڈاؤن کی ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین, وہ یہ دیکھی ہے کہ آپ جس نگران شورا کی گفتگو سن ہی رہے ہوتے ہیں, سلسلوں میں بیانات بھی سنتے ہیں, ہمارے ساتھ ابھی الحمدللہ سلسلہ ہوتا ہے, تو بڑے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. ان ساری چیزوں کے باوجود, ان صلاحیتوں کے باوجود میں نے جو ایک بات دیکھی ہے, نوٹ ڈاؤن کی ہے, وہ یہ ہے کہ نگران شورا جو ہے وہ اپنے آپ کو امیر سنت کے سامنے ایک خالی برتن کی طرح ہی جو ہے وہ تصور فرماتے ہیں کہ میں نے امیر سنت سے لینا ہے. اور میں نے یہ بھی جو ہے وہ دیکھا, بالکل نوٹ ڈاؤن کیا کہ امیر اہل سنت نے جہاں ان کو روکا یہ وہاں رکے, اور جہاں بولنے کی اجازت عطا فرمائی ہے وہاں الحمدللہ کلام فرماتے بھی ہیں. میں وہ دن نہیں بھول پایا آج تک بھی کہ جب مدنی مذاکرے میں امیر سنت نے نگران شورا کوئی بات جو ہے وہ کرنا چاہ رہے تھے تو میں اس نے فرمایا تھا اسٹاپ, تو انہوں نے کہا اوکے. تو اتنا ماشاءاللہ جو ہے وہ اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ ابھی ہم مدنی چینل پر ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, فضان مدینہ حاضرین سے بھرا ہوا ہے, اور یہ ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے مرشد نے جو کہا اس پر لبیک کہا رک مرشد جاؤ, کہاں رک کہیں گئے. گے؟ جی مرشد نے اس جگہ کہنا ہے جہاں ان کو یہ پتہ ہے کہ میں کہوں گا تو اس کو برا نہیں لگے گا, صحیح. اور جہاں یہ لگے گا نا کہ اگر اس کو منع کروں گا تو اس کو برا لگے گا, وہاں نہیں کہیں گے. مرید کو اس جگہ پر آ کے کھڑا ہو جانا چاہیے کہ جہاں پیر اس کو کچھ کہے نا تو پیر کو اس بات کی تسلی ہو کہ اس کو برا نہیں لگے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہی گر ہے جی ماشاءاللہ, اس کو بیان کیا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیر کو مرید سے کبھی ڈر نہیں ہونا چاہیے. مرید کو ہمیشہ پیر سے ڈر ہونا چاہیے کہ پیر ناراض نہ ہو جائے. اللہ. جس دن یہ ہوتا ہے نا کہ مرید کے معاملے میں پیر ڈرتا ہے کہ یار مرید ناراض نہ ہو جائے, تو وہ مرید کا وہ ابھی وہ نہیں ہے, وہ ابھی تک وہ بیٹھا نہیں ہے صحیح جگہ پر. یہ جو بھی مرید ہوتا ہے نا, میں سارے مریدوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, مرید اتنا مطلب کہ اپنی پوزیشن کو واضح کرتا ہے پیر کے آگے, یہ کرنا پڑتا ہے, اتنا واضح کرتا ہے پیر کے آگے کہ پیر کو اس بات کا یقین ہو چکنا چاہیے, کسی حد تک ہو چکنا چاہیے کہ یہ میرا ایسا مرید ہے کہ اسے میری بات کا یوں مطلب جس کو برا لگ کر آدمی ناراض ہو جاتا ہے, وہ بشری تقاضے اپنی جگہ پر تو رکھے جاتے ہیں, لیکن یہ مطلب کہ یہ یوں ٹوٹ نہیں جائے گا, یہ روٹ نہیں جائے گا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک فیل ہو جانا, اصلاح انسان کو فیل کرتی ہے. جب بھی آپ کسی کی اصلاح کریں گے نا تو اس کو کتنا کو نفس ہے نا اس کے ساتھ, اس کو فیل کرائے گی. وہ ایک بشری تقاضے ہوتے ہیں جسے یوں مطلب کہ اکثر ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک ہوتا ہے ناراض ہو جانا, روٹ جانا. یہ اختیار مرید کے پاس ہے ہی کب؟ یہ اختیار تو پیر کے پاس ہے. یہ چھوٹے کے پاس یہ اختیار ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ روٹھے. روٹتا تو اعلیٰ ہے, ادنا کبھی نہیں روٹا کرتا. تو یہ چیز جب مرید اس اسٹیج پر آ جائے نا کہ پیر کو اس بات کا کسی حد تک یقین ہو جائے کہ یہ روٹھے گا نہیں, یہ مجھ سے ٹوٹے گا نہیں, یہ ناراض نہیں ہو جائے گا, تو یہ کیفیت لانا, یہ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے, ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ پیر کو یہ بات بس ریئلائز ہو جائے کہ یہ روٹھے گا نہیں, ٹوٹے گا نہیں. کیونکہ انسان کا کوئی ایسا اسٹیٹس معاشرے میں بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ یار مجھے کوئی بھی اس طرح کا نہ کہے. تو لیکن پیر کے آگے مرید کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا, پیر کے آگے مرید کا کوئی معیار ان معنوں کر نہیں ہوتا. پیر خود ہی ایسا حکمت والا اور ایسا مصلحت والا ایک جامع شرائط پیر, کیونکہ پیر ہوگا یا عالم, جو عالم نہیں وہ پیر ہی نہیں ہے. کیا بات. تو پیر خود ہی اس بات کو کنسیڈر کر لیتا ہے, ریئلائز کر لیتا ہے کہ کس کو کس درجے میں تولنا ہے. اپنا درجہ خود نہ بناؤ پیر کے آگے, پیر خود ہی جانتا ہے کہ میرے اس مرید کو مجھے کس درجے میں رکھنا ہے. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے, یہ مطلب یہ پیر کی اپنی ثواب دید اور اس کی اپنی ہی عادت مبارکہ پر چھوڑ دیا جائے. اور جو پیر دے دے نا مقام, یا پیر جس طرح کا مطلب کہ انداز اختیار کر لینا, تو مرید یہ نا یار میرے یوں کیا نہیں, میں ہوں ادھر کا, میرا دائرہ یہی تھا. اللہ اللہ اللہ. پیر کو الزام نہ ٹھہرائے, اپنی اوقات کو پہچانے بس. اللہ. میں ایک اور بات کر دوں, وہ بات شاید آپ کو بھی نہیں پتا ہوگی کہ مجھے پتا. ایسے کتنی باتیں ہوں گی یار.
بہت ساری باتیں نگران شورا کا انداز، سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے اسلام بھائی بعض اوقات آتے بھی ہیں، امیر سنت سے ملاقات کا شرف نہیں بھی مل پاتا، تو یہ چیز بھی جو ہے مجھ تک پہنچی۔ نگران شورا فضان نظرہ میں جو ہے وہ تشریف لائے اور آ کر کے ان کو امیر سنت کی بارگاہ میں حاضری جو ہے وہ دینی تھی، تو وہ مکتب جو تھا جہاں سے آنا تھا وہ دروازہ جو تھا وہ بند تھا۔ نگران شورا نے جو ہے وہ کوشش کی رابطہ کرنے کی اسلام سے، لیکن ان سے رابطہ بھی نہیں ہو سکا جنہوں نے دروازہ کھولنا تھا، تو نگران شورا کچھ اور بات کیے بغیر یہ وہاں سے چلے اور اوپر جو مکتب ہے نگران شورا کا یہاں پر جو ہے وہ تشریف لے آئے، اور اس بات کا گویا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، شاید آپ اوپر اس لیے آئے ہیں کیونکہ وہ نیچے جو ہے وہ گیٹ ابھی جو ہے وہ نہیں کھل پایا۔ تو یہ انداز ہے کہ جہاں جیسے مدری پھول عطا فرمایا کہ جہاں رکھا ہے وہیں رہ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے اور ہمیں بھی اس کی برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے، دل جو ہے وہ ہمیں بڑا رکھنا چاہیے۔ مزید کال کو شامل کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کاشف اتاری، جناب نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کافی دن ہو گئے پیر صاحب خوابوں میں نہیں تشریف لائے، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشش کرتے رہیں، تصور باندھتے رہیں اور دیکھیں کب کرم ہوتا ہے، آئیں گے بھی اپنی مرضی سے، اب آپ کی مرضی سے تو نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، پیر صاحب ہیں بھائی، کیا بات، پیر اپنی مرضی سے آئے گا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آج جی نیا سیگمنٹ مرحلہ ہے، میدان میں پہلی مرتبہ لبیک سلسلے میں آنر ہونے جا رہا ہے، آپ پریپیئر ہیں اس کے لیے؟ میرا مجھے پتہ ہے کوئی نہیں ہے کہ پریپیئر مجھے رہنا ہے کہ آپ کو رہنا ہے؟ جی ابھی ہم پریپیئر ہیں، ابھی جو آ رہا ہے جی اس پر ہم پریپیئر ہیں جی۔ دکھائیں مرحلہ ہے جی، مکمل کیجئے۔ یہ آپ کو اسکرین پر، سبحان اللہ، یہ 4 آپ اس کے اندر جو ہے وہ غلطیاں کر سکتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے، ایک لفظ لکھا ہوا ہے آئی، اب یہ مکمل کرنا ہے آپ کو، یہ کیا ہے، کیا کروں میں؟ جو بھی ہے اس کو مکمل کریں، الفابیٹ مکمل بولیں گے کروں، آپ۔ کیا کروں؟ یہ ایک لفظ ہے، لفظ ہے، انگلش میں لکھا ہوا ہے، لفظ ہے، ایک لفظ ہے، اس میں سے ایک حرف آئی لکھا ہوا ہے، اس لفظ کو پورا کرنا ہے آپ نے۔ آئی لکھا ہوا ہے، ہاں صرف آئی، 4 غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بات نہیں، 4 نہیں مطلب ہے کیا، مطلب ایک ورڈ ہے، ورڈ پورا کرنا ہے بس۔ جی، اس میں سے 3-4 جو ہیں وہ مسنگ ہیں الفابیٹس، تو آپ کوئی 2-3 اپنی طرف سے ایڈ کر کے غلطی بھی کر سکتے ہیں، پھر وہ لفظ پورا آپ ہمیں بتائیں گے۔ نہیں مجھے ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی کسی بھی چیز کا ایک بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہے تاکہ وہ بھی اس طرف سوچے گا، یا تو سوچنے کے لیے بھی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں دیتے۔ آپ کے لیے یہ کھلا میدان ہے، آپ جو چاہیں سوچیں، جس طرف چاہیں جائیں، جو چاہیں لے کر آئیں، یہ ہمارا مہربانی کر کے سیگمنٹ مکمل کریں۔ دکھائیں جی اسکرین کے اوپر، اللہ جی دوسرا ورڈ دیں۔ دوسرا ورڈ کیوں دیں گے؟ آپ نے بتانا ہے، آپ بتائیں کہ 4 غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ آئی لکھا ہوا A B C D E F G الفابیٹ میں ہیں کہ یہ اسلام ہونا چاہیے، تو آپ بتا دیں ایس یا ایل بتا دیں، اے بتا نہیں، ایس یہ ہے کیا؟ بول دیا جی، ٹھیک ہے جی، دیکھ ایس کہا ہے نگران شورا نے، اس میں ایس آتا ہے۔ اللہ، غلطی ہو گئی، اللہ اکبر، 3 غلطیاں رہ گئی، ایس تو نہیں ہے اس میں، ایس نہیں ہے، ایس نہیں۔ اچھا یہ پہلا ہے یا آخری ہے یہ جو حرف ہے؟ سلمان بھائی یہ تو بہت آسان دے دیا آپ نے، نگران شورا شفقت فرما رہے ہیں تھوڑی سی، لیکن یہ لکھوا دیں گے آخر انشاءاللہ جی۔ تو دیکھیں یہ انہوں نے اچھی نشاندہی کی نا کہ یہ جو آئی لکھا ہے تو یہ آئی کا پلیس ہی وہی ہے نا، یہ تو بتائیں گے تو ہوگا نا، ورنہ میں ایسا نہ بولتا۔ جی 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 جی، اردو جو ہے وہ رائٹ سے شروع ہوگی اور انگلش جو ہے لیفٹ سے شروع ہوگی، تو اگر اس حساب سے یہ ہماری مرضی ہے ڈاکٹر صاحب، ہم اس کو بھلے لیفٹ لے کر جائیں، بھلے رائٹ لے کر آئیں۔ دکھائیں جی اسکرین پر، دکھائیں جی، بیچارے کا پہلا سلسلہ ہے، کیوں اس کو تھوڑا سا آنے تو میدان میں۔ نہیں ماشاءاللہ بڑے زبردست مبلغ ہیں، مدینہ ہمارے سینئر ہیں جی۔ دکھائیں اسکرین پر، اللہ اکبر، آئی لکھا ہوا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 ورڈ ہیں جی، ونڈو میں دے دیا، آسانی کر دی انہوں نے جی۔ مزید اگلا لفظ بولیں۔ اس کو گھڑی ہے ہی نہیں، میرے مرضی میں جتنا سوچتا ہوں، آپ کو کیا سچ فرق پڑ رہا ہے؟
یہ آپ کو گھڑی رکھنی چاہیے. گھڑی چلا دیں جی. نہیں کیوں گھڑی چلا دیں جب تے ہی نہیں تھا آپ تو بات دیکھ کر. اصل میں آپ ہی وہ دیتے نا مدنی پھول تو آپ ہی کی طرف سے آتے ہیں. لیں جی آپ کی گھڑی 25 سیکنڈ. سبحان اللہ. آئی ہے ایس اس لفظ کے اندر نہیں ہے. اللہ 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 اللہ. ایم. ایم. جی ایم ہے اس میں. ایم نہیں. ایک اور غلطی ہو گئی. 2 غلطیاں ہو گئی ہیں, 2 رہ گئی ہیں. اللہ گھڑی پھر چل گئی. آپ ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, مجھے بھی نہیں پتا یہ لفظ کیا ہے. جی ٹائم جا رہا ہے جی. 4 جی. آر. آر. آر ہے جی اس میں. آر. او ہو 3 غلطیاں ہوئی جی. اے. اے. اے ہے جی اس میں. اے 2 اے ہیں. ویسے آپ نے جو ابھی تک اسپیلنگ بتائے وہ اپنے نام کے شاید بتائیں. نہیں جی. ایم آر اے. میرا نام ہے آئی وہاں آتا ہی نہیں. ایس بھی نہیں آتا. جی جی. جی آئی ہے اور 2 اے ہیں. اور گھڑی بھی جو ہے وہ جا رہی ہے. یہ غلطی کیوں ہے؟ 4 حرف باقی ہیں. اچھا ان 3 کے علاوہ 4 اور ہیں. جی. اچھا ٹائم گزر گیا جی. ٹائم تو ابھی ہم نے شروع کیا تھا نا. کام ختم کر دیں گے. صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علیہ. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یار یہ کچھ تو اشارہ دے دیا کرو کہ آج کوئی نئی چیز آ رہی ہے. وڈنگ ہے. پورا لفظ دیا ہوا ہے آپ کو. اشارہ آپ مکمل کرتے ہیں. اشارہ کیا ہے؟ سامنے ہے جی. سامنے. اتنا پڑھا لکھا آدمی تھوڑی بٹھایا ہوا آپ لوگوں نے. وہ ہمیں پتہ ہے نا. وہ چھوڑ دینا. آپ کیوں بیان کر رہے ہیں کتنا پڑھا لکھا ہے؟ وہ ہمیں پتہ ہے. جی دیں جی. اگر لفظ بتائیں جی. 4 3 2 1 0. پلیٹ میں سجا کے رکھا ہوا ہے. غلطی لگائیں. ایک اور غلطی لگائیں. جواب نہیں دیا. نہیں ابھی بولا کہاں ہے. ایسا تو نہیں. آپ نے کیوں نہیں دیا جواب؟ جواب دیتے. گھڑی ٹی. گھڑی گزر گئی جی. ٹی کیا بولا آپ نے؟ ٹی. 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 ٹی فار 10. ٹیلی فون بھی ہوتا ہے ٹی سے. جی لا او ہو. چلیں پھر پورا کر دیں. سلسلے کا نام ہے جی. کسی سلسلے کا نام ہے. مدنی چینل کے سلسلے کا نام ہے. میرے سلسلے کا نام تو نہیں. وہ تو اتنا بڑا کھلے صلی اللہ کیسے کہہ رہے تو نہیں ہے. اب پورا کر دیں. نہیں ہو سکتا. آپ نہیں پورا کریں گے. ابھی آپ نے آسان ہے. بہت آسان ہے. صرف سامنے تو رکھا ہوا ہے آپ کے. نہیں جا رہی. آپ کی توجہ نہیں جا رہی. نہیں میں اس وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ تجاہل عارفانہ کہتے کس ہیں. چلو یہ اپنا فائدہ ہے. ہو تب بھی فائدہ ہے, نہ ہو تب بھی فائدہ ہے. باقیتاً میں تو پریشان ہوں کہ مطلب آپ پہنچ گئے مہروز بھائی. بالکل پہنچ گیا ہوں. اچھا پہنچ گیا. سبحان اللہ. مہروز بھائی پہنچ گئے لیکن بتائیں گے نہیں. جی حضور جلدی جلدی پورا کریں اس کو اور بتائیں. جب آپ کہیں گے میں جب لبیک کہوں گا. آپ جب کہیں گے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. نہیں ہم آپ سے نہیں پوچھنا چاہ رہے نا. بتائیں حضور اگلا الفابیٹ بتائیں. بھائی نہیں ذہن میں آ رہا نا. ٹائم نکل رہا ہے. نہیں آپ کوئی اے بی سی ڈی پوری کر دیں. بھلے نو ایشو. کوئی بتا نہیں. 4 غلطیوں کی گنجائش تھی. 4 غلطیاں میں نے کر دی ہیں. اب قلم آپ غلط ہی نہیں کر سکتے نا. آپ غلط ہی نہیں کر. نام بتانا ہے. نام کیا لکھا ہوا ہے, کیا ورڈ ہے یہ, اور صحیح بتانا ہے. آپ غلطی بھی نہیں کرنی. آپ لبیک کرنے آئے لبیک کیجیے جی یہاں پہ. جی ٹھیک ہے. کیوں سلمان بھائی؟ حاجی حضرت صاحب کا جو ہے وہ پیغام آ گیا. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں ہونا. یہ شورا سے مدد ہو رہی ہے. دیکھ رہے ہیں. میں نے موبائل دیکھا نہیں ہے بھائی. اچھا یہ سمجھ میں آئے. موبائل یہاں ہونا چاہیے. بیرونی مدد آنی چاہیے. یہ بھی اچھی بات ہے. نہیں میرے ذہن میں نہیں. اچھا آپ لبیک تو بولیں. لبیک تو بولیں آپ. لبیک. لبیک ہے یہ. کیا ہے جی بتا دیے نا اب تو. لبیک. اللہ اللہ اللہ. ایل تو لگا لبیک. جی تو بولا صحیح لبیک. ہاں جی ٹھیک ہے. مرحبا.
حاجر صاحب نے بھی درست ارشاد فرمایا. مہروز بھائی نے پھٹک کھولا تھا. چلیں اب یہ بھی ہر ہفتے ہوگا ہمارے ساتھ. یہ ہماری مرضی ہے, ہم کب کیا کریں, یہ تو کیا مینٹلی طور پر آپ کوئی تیاری کرنے نہیں دیتے, ذہنی طور پر مہروز بھائی مشورہ آپ لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے, کچھ تو کرے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے جی. امیر سنت کا بھی ذکر خیر ہوا ہے, اشعار کی تکرار کے حوالے سے بھی کرنا ہے. کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس, فوری جواب کا مرحلہ ابھی پہلے اس کو لے آتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کو آگے چلتے ہیں. بتائیے وہ کون سے بزرگ ہیں جن کے خواب میں تشریف لا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو ان کا فالج کا مرض ختم ہو گیا. اگلا سوال ہے روح نکالنے والے فرشتے کا نام بتائیں. تیسرا سوال ہے کعبۃ اللہ المشرفہ پر جو سونے کا پرنالہ بنا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں. اور آخری سوال ہے جب بھی نعمت ملے تو شکرانے میں کیا کہنا چاہیے. امام بوصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ درست. ملک الموت علیہ السلام. سبحان اللہ. نام بتا دیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام. سبحان اللہ. درست. اور تیسرا سوال جو آپ کا تھا وہ پرنالہ شریف. سبحان اللہ. اور نام بتائیں نا. میزاب رحمت. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا تھا صلی اللہ تعالی علی محمد. چوتھا سوال. ہاں چوتھا سوال ذہن سے نکل گیا. نعمت ملے تو کیا کہنا چاہیے. الحمدللہ. مرحبا. کیا بات. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیں. ابو حفص. ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف کس صحابی کو حاصل ہوا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کا اسم مبارک بتائیں. یہ ایک منٹ ہے, وہ بندہ نیا ہے, آپ تو نئے نہیں ہیں. چلو ان وہ سوال بولتے جا رہے ہیں, چار کے بعد دوبارہ جواب لیں گے. چلیے چوتھا سوال کریں جی آپ. چوتھا سوال کریں آپ. اچھا, مسواک شریف کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ ایک بار نہیں, یہ نہیں, شروع سے جواب دیں, پہلے سے لے کر چوتھے سوال تک کا جواب دیں, ایک ساتھ جواب دینا. دیکھیں آپ تو آپ کی حیثیت ایک کوچ کی بھی ہے نا, ہم جو کوتاہیاں کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں تو آپ رہنمائی فرماتے ہیں ہماری, ایسا ہے نا. تو وہ بیچارے جا رہے ہیں تو آپ نہیں, میں نے سمجھا شاید ایسے بھی پاسبل. ابو حفص حضرت ابو ایوب انصاری جی, اور خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بالشت. اللہ سبحان اللہ. درست جی, درست جواب. بالکل کیا بات. حضور جی محسن بھائی سے شروع کریں, مرضی آپ کی. جی محسن بھائی. جی, کس سورت کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے؟ رحمان. ابھی منع کیا انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے, 4 سوال سن لیں پھر جواب دیجیے. کیسا ہے مدینہ کے ناظرین اس کو سمجھا ہوا. کون کون سے پانی کو کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں؟ ان صحابیہ کا نام بتائیے جن کے والد یار غار و یار مزار ہیں. تشبیق کے معنی بتائیے. واہ. زمزم و وضو کا بچا ہوا پانی. سبحان. یار غار یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. صحابیہ کا نام بتانا ہے. سوال کیا تھا؟ اس صحابیہ کا نام بتائیے کہ جن کے والد یار غار و یار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. چوتھا سوال تشبیق کسے کہتے ہیں؟ تشبیق اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنا تشبیق کہلاتا ہے. سبحان اللہ. کس صورت کو قرآن پاک کی دلہن کہتے ہیں؟ سورہ رحمان عرض کر دیا. اچھا, تشبیہ کا مسئلہ بیان کر دو کہ تشبیہ کا مسئلہ یہ کہ نماز و توابعی نماز, اس کو تشبیہ کہتے ہیں, انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے جو بیٹھتے ہیں. تو نماز و توابعی نماز, یعنی نماز یا نماز کے انتظار والے جو معاملات ہیں اس میں یوں بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے, اور اس کے علاوہ میں یوں بیٹھنا مکروہ تنزیہی ہے. تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے انتظار میں بھی جو لوگ مساجد وغیرہ میں یوں بیٹھتے ہیں تو یوں بیٹھتے ہیں, تو یہ نہیں بیٹھنا چاہیے, مکروہ تحریمی ہے اور اس سے توبہ بھی کرنی پڑے گی. تو اس سے بیٹھنے کی عادت ہی نکال دیں, یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں. جی ماشاءاللہ. اچھا, انگلیاں چٹکانے کا بھی یہی مسئلہ ہے جو تشبیق کا مسئلہ ہے. جی, چاروں سوال سننے پھر ہی جواب دینا. ٹھیک ہے. واہ, زندہ باد. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ وہ کون سا درود پاک ہے جس کے پڑھنے والے کے لیے 70 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر پڑھنے کی دعا سنائے. وہ کون سا پرندہ ہے جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی فرمانبرداری اور خدمت گزاری پر بہت مشہور ہے؟ پہلا ہے غار ہرا, دوسرا ہے جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما ہوا اہل. 70,000 فرشتے
1000 दिन تک رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. اور وہ تھا آپ کا جو سوال تھا، مسکراتے دے کر اضحک اللہ سنکا اور ہود ہود. اب اس کو ہم کیا کہیں؟ کیا کہیں؟ جواب درست ہے، جواب درست یہ تو درست ہے. یہ آپ کل سے ہم آپ کے پینسل جو ہے نا باہر بندے کو بولے پینسل لے لینے نگرانی شورا کی سلسلے میں آنے سے پہلے، اگلے سلسلے سے پہلے. چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی ہیں جی. ٹھیک ہے حضور آج کل تو راتیں بڑی ہیں، سردیاں. ماشاءاللہ. کال کو شامل کرتے ہیں مزید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سگے اتار محمد شاہ رخ اتاری عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ سلسلہ لبیک نگران شورا کا بہت ہی پیارا اور سونا سلسلہ. نگران شورا کی بارگاہ میں میرا مدنی التجا ہے کہ رہنمائی فرما دیجئے کہ آپ اتنے سارے پورے دنیا کے پورے ورلڈ کے آپ نگران ہیں، ماشاء اللہ نگران شورا ہیں، تو آپ کیسے اس نظام کو آپ وہاں کراچی میں بیٹھے بیٹھے کیسے چلا لیتے ہیں؟ ایک تو اس کی رہنمائی فرما دیجئے، اور ایک آپ یہ محنت کیسے محسوس کرتے ہو جب آپ کے اوپر کوئی کام آتا ہے تو آپ کیا محسوس کرتے ہو، اس کی بھی رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کراچی میں بیٹھ کر تو آپ جہاں بولیں گے وہاں بیٹھ کر چلا لیں گے. کراچی میں بیٹھنا تو چلا میں نہیں رہا ہوتا ہوں، چلا دعوت اسلامی کے ذمہ دار رہے. اور حقیقت آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا نظام ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. اس لیے آپ جب اس نظام کی طرف دیکھیں گے تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ تحریکوں کو روحانی طاقت چلا رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو ہمارے پیر صاحب کی قدر اور بڑھ جائے گی. دوسرا کیا تھا؟ انہی کے دوسرا بھی سوال تھا. فیل کرتے ہیں آپ جب آپ کے پاس بہت بڑا ذمہ کام داری آتا ہے تو کوئی فیل نہیں کرنا. ڈاکٹر کے پاس اگر رش بڑھے گا تو ڈاکٹر کو اچھا ہی لگتا ہوگا. گاہک بڑھ رہے ہیں تو آمدنی بڑھے گی، ثواب بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. فیل کیا کرنا ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. جہاں کام ہوگا نا وہاں مسائل آئیں گے. جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں نا ان کی ایک اپنی لینگویج ہے. تعمیرات کا جن کا کام ہوتا ہے، جب سائٹ پر چوری ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ لگتا ہے سائٹ پر کام ہو رہا ہے. جب حادثات بڑھتے ہیں نا تو روڈوں پر اس کا مطلب ٹریفک ہے. تو مسائل آتے ہیں نا تو اس کا مطلب کام ہو رہا ہے. اگر کام نہ ہو رہا تو مسائل کی چیز کہ پارکنگ میں کھڑی گاڑی میں کیا مسئلہ ہوگا، اس کو کون سا ڈینٹ لگے گا، کون سا ایکسیڈنٹ کرے گی. تو مسائل آتے ہیں جب مدنی کام آپ کا بڑھ رہا ہے. جب بھی مدنی کام بڑھے گا، مدنی کام ہوگا، کوئی بھی کام لے لیجئے، مسائل آتے ہی رہتے ہیں. مسائل یہ یاد رکھ لیجئے گا، جو ذمہ داران مسائل سے بھاگتے ہیں، مسائل کے ویل پر تحریک کی گاڑیاں چلتی ہیں. کیا بات ہے. یہ مسائل تو ہوتے ہی ہیں تحریک کے ساتھ، تنظیموں کے ساتھ. ایون کہ میں شاید ہی کوئی ایسا گھر جانتا ہوں گا، آپ کے علم میں ہوتا بتائیں، جس گھر کے اندر مسائل نہ، جہاں 10 15 20 افراد رہے وہاں مسائل اور بڑھ جاتے ہیں. تو اتنی بڑی تحریک ہے، قومیں الگ ہیں، یہ الگ ہے، لیکن مسائل اس نوعیت کے نہیں ہوتے. مسائل کام کے ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، تو نارمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کروڑ کرم ہے. حقیقت تو ہماری مرکزی مجلس شورا ہے، اس کے نیچے کابینہ ہیں، کابینات ہیں، ماشاءاللہ ڈویژن ہیں، علاقے بنے ہوئے ہیں اللہ کے رحمت سے. 1000 کے آس پاس ڈویژن بنے ہوئے ہیں. کام مدنی کام تو کرنے والے وہی کر رہے ہیں. ہم تک تو آتے آتے بات آتی ہے. کال چلا لیتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے کہ نگران شورا کی عمر کتنی ہے؟ 1390 میں میری پیدائش ہوئی ہے اور ابھی 37 چل رہا ہے. 4 جمادی الاولیٰ کو 47 سال پورے ہو جائیں گے اگر زندہ رہا تو. لوگ تو یہ 2017 والا بتاتے ہیں، آپ نے وہ والا بتایا. اب مگر اسلامی تاریخ سے ہی ہمارے سارے مسائل و معاملات جڑے ہوئے نا، چاہے زکوٰۃ ہو، حج ہو یا رمضان کے روزے ہوں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان اپنی تاریخ کو جو حساب رکھے، مسلمان کو وہ اپنی اسلامی تاریخ سے چلے گا تو اس کے زکوٰۃ کے دیگر کئی مسائل ہیں. ایون کہ عورت کے بھی جو مسائل ہیں، عدت کے مسائل لے لیں، فلاں لے لیں، یہ لے لیں، سب اسلامی تاریخوں سے چلتے ہیں. تو 20ویں تاریخ کے اعتبار سے پھر آپ 1-2 سال چھوٹے ہوں گے، مطلب 1.5 سال کا شاید فرق پڑے. قمری کے حساب سے بڑے ہیں.
1-2 سال. ماشاءاللہ. ہر حال میں ہی بڑے ہیں. واہ کیا بات ہے، کیا بات. ویسے آپ سالگرہ کس تاریخ کو مناتے ہیں، قمری کو یا شمسی کو؟ میں مناتا نہیں ہوں، منانے والے مناتے ہیں. میں اپنی سالگرہ نہیں مناتا، جو ان کو منانی ہے وہی مناتے ہیں. کوئی کس تاریخ کو منا، کوئی تاریخ کو، مرضی ہے بھائی ان کی. میں کیا اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے جی. ایک آپ کو مرحلہ، اگلے مرحلے کی طرف آ رہے ہیں ہم. اسکرین پر آپ کو کچھ دکھا رہے ہیں جی. سبحان اللہ. پہلا اشارہ بھی دینے ساتھ یہ ہے. سبحان اللہ. جی بتائیں یہ تصویر کہاں کی ہے؟ جو مزار کی مزار شریف ہے. سبحان اللہ. مرحبا. کس کا مزار شریف ہے یہ بھی بتا دیں. آپ نے پوچھا کہاں کی ہے، میں نے کہا مزار شریف کی ہے. اب یہ بھی تو میں نہیں پوچھا نا تو جی. دوسری کھڑکی کھولیں گے تو پھر آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے دوں گا. ابھی نہیں دیں گے. آپ نے دوسرا سوال بعد میں کیا نا. چلے ٹھیک ہے جی، کھولیں جی دوسری کھڑکی کھولیں. اب بتا دیں. اب تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا. داتا دربار. جی داتا دربار. داتا دربار نہیں ہے. اللہ 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 اللہ. تیسری کھڑکی کھول دے بھائی. جی تیسری کھڑکی کھول دے. تیسری کھڑکی، تیسرا اشارہ میں کچھ نہیں جی. اب تو بالکل ہی واضح ہو گیا. آپ نے دیکھا تو آپ کو واضح ہے نا. جس کو پہلی بار سکھا رہے ہو اس کے لیے کو تھوڑی واضح ہے. مشہور مزار شریف ہے، بہت مشہور. تو آپ اتنا مشہور نہیں لایا کرو. دیکھو نا آپ 2-3 چیزیں مشہور لائے ہو، میں نہیں پہنچ سکا نا. چھپا ہوا لایا کرو. جی کس بزرگ علیہ رحمہ کا مزار ہے پاکستان میں؟ اب دیکھیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں اس مزار شریف پنجاب میں بھی ہے. نہیں مجھے یاد نہیں پڑتا میں اس مزار شریف پہ گیا ہوں یا نہیں گیا. یہ ایک ہوگا نا مسئلہ. میرا اس نے جانے گئے ہوں گے. آپ گئے ہوں گے لیکن یہ جس اینگل سے لی گئی ہے شاید اس اینگل سے آپ نے نہ دیکھا. محرم میں عرس بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. واہ. پاک پتن شریف. سبحان اللہ. پاک پتن شریف مزار شریف کا نام تو نہیں ہے نا جی. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. جی بالکل. میں اصل میں ایک ہی بار گیا ہوں اور رات کے وقت گیا ہوں اور لائن میں لگ کر گیا ہوں. وہ جنتی دروازے کے اس میں حق فرید یا فرید کے نعرے لگ رہے تھے. اور اب ظاہر مزار شریف نے اندر سے دیکھا ہے رات کے وقت، وہ بھی عرس کے وقت. تو اس وقت کیا دیکھا ہوگا انڈرسٹوڈ. اس لیے نقشہ مزار شریف کیسا ہے یہ آج میں یوں پہلی بار دیکھ رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. اللہ آپ کچھ دیکھا ہے. آپ نے وہ عرس شریف کا کہا نا تو پھر ذہن گیا کہ محرم الحرام میں ان کا عرس منایا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کرام کا مہینہ بھی ہے، یہ اس حوالے سے بھی کچھ مزید کھل عطا کر دیں کہ اور یہ کرام کی سیرت مطہرہ سے ہم کیا سیکھیں. اولیاء کرام غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ پیارا مہینہ ہے اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک سے سیکھنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے نیکی کی دعوت، تبلیغ دین. ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہم معاملہ دیکھتے ہیں، جو میں نے دیگر کتابوں میں پڑھا ہے، تو مجھے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں امیر علیہ سنت کو جو میں دیکھتا ہوں تو غوث پاک کی دینی خدمات کی جھلک امیر سنت کی انداز و ذات میں نظر آتی ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز، طریقت، بیان اور تربیت، پھر کرامتوں کا ظہور، برکتوں کا ظاہر ہو جانا، بہت ساری چیزیں مانی آنے والے کے قلبی کیفیات کا بیان کر دینا اور آنے والا اپنی قلبی کیفیات کو بغیر بیان کرے غوث پاک کی بارگاہ سے جواب لے کر چلا جائے. کیا بات. تو اس طرح کے کئی چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ جو مجھے امیر سنت کی ذات میں غوث پاک کا یہ فیضان نظر آتا ہے. کیونکہ آپ نے جو دعوت اسلامی کا جو مدنی کام کا جو انداز اختیار فرمایا ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں. اجتماع کرتے تھے میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عوام جمع ہوتی تھی، اب بیان اچھا بیان کے موضوعات یا بیانات میں نے پڑھے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. وہ تقریباً جو موضوعات ہیں نا
وہ امیل سنت کے وہی کم و بیش موضوعات، گزار حبیب والے، بالخصوص گزار حبیب نہیں اخلاق. اب یہاں دیکھیں یہ جو اللہ جن سے کام لیتا ہے نا، ان کے اندر مختلف صلاحیتیں آ جاتی ہیں. تو امیل سنت کا ایک انداز چلا، تو جس وقت جس چیز کی حاجت لگی انہوں نے وہ موضوعات لیے. قبر و حشر، موت، میت، اس طرح کے موضوعات شروع میں لیے گئے اور بڑے زبردست انداز سے لیے گئے. لوگ ڈرے، سہمے، قریب آئے اور گناہوں سے تائب ہوئے. اور اب اس کے بعد پھر ان کی اخلاقی درستی، ان کی فقہی حوالے سے درستی اور ان کے دیگر معاملات کی درستی کی طرف توجہ کی. تو پھر آپ اپنے موضوع بتدریج تبدیل کرتے چلے گئے، اور یوں جیسے جیسے آپ کو لگا کہ اب اس کی حاجت ہے، اس کی حاجت ہے، اس کی حاجت ہے. پھر زبان کی بے جا استعمال کی جب آپ نے دیکھا کہ یار یہ زبان کا استعمال ان کا درست نہیں ہے، تو آپ نے زبان کے استعمال پر، خاموشی پر، کفر مدینہ پر کئی ہفتوں تک بیانات کیے. تو یہ چیزیں ہیں. تو پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد آپ سے بیعت ہونے والے اور آپ کے جو خلفاء تھے، آپ کے خلفاء اور آپ کے مریدین نے دنیا بھر میں ماشاءاللہ کام کیا ہے. تو ایک انداز جو امیل سنت کو میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو 6 صدی کا جو ایک انداز تھا، وہ بھی آپ کی ذات میں نظر آتا ہے. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو انداز پچھلی صدی میں تھا، وہ بھی آپ کی ذات کے اندر نظر آتا ہے. تو یوں اگر دیکھا جائے تو بڑے مطلب کہ ایک ہم ابھی بھی، میں نہیں کہتا کہ ہم بزرگوں کی صحبت میں نہیں ہیں، کل بھی اولیاء کرام کے فیضان میں تھے اور آج بھی اولیاء کرام کے فیضان میں. سبحان اللہ. علامہ ذہبی کو میں نے پڑھا حضور، علامہ ذہبی نے غوث پاک کی سیرت جو بیان کی ہے، اس میں غوث پاک کا یہ بھی ایک وصف لکھا ہے کہ آپ اکثر اوقات واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی بارگاہ میں مجمع کثیر حاصل ہو کر ہدایت سے فیض یاب ہوا کرتا تھا، اور لوگوں کی گویا کہ قسمت جہاں بدل جایا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف آ جایا کرتے تھے. تو غوث پاک کا یہ فیضان اللہ پاک کی رحمت سے شیخ طریقت امیر سنت میں واضح طور پر آج نظر آ رہا ہے. لوگ جو ہے وہ اس کو مدنی چینل پر دیکھ بھی رہے ہیں، ہم آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی فیض یاب فرمائے. مہروز بھائی کچھ مزید کال شامل کر لیں. میری دادی اماں بیمار ہیں، ان کے لیے صحت کی دعا فرمائیں، اور میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور آپ کے تمام مریضوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. اچھا، میں نے ایک چیز دیکھی، دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع بنگلہ دیش ڈھاکہ میں ہینڈ آن ہوا. اس میں آپ نے تصور مدینہ اور دعا بھی جو ہے وہ کروائی، ہم نے بھی دیکھنے کی سعادت پائی، شامل رہے اس میں. ایک دیکھتے ہیں ہم کہ اس شاکان رسول دعا میں گر گرا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں، کبھی ہاتھ ہلا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ تو دعا کے اندر منہمک ہے، آنسو بہا رہا ہے، اللہ کریم کی رحمت سے لو لگا رہا ہے، دوسرا بندہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ آگے پیچھے دیکھ رہا ہے. اصل میں دعا بھی عبادت ہے، عبادت سیکھی جاتی ہے. ٹھیک. ہمارے ایک معاشرے میں یہ بھی ہے کہ ہم دعا کو اہمیت تو بہت دیتے ہیں، لیکن دعا ہم نے کبھی سیکھی نہیں ہے. عبادت تو سیکھی جائے گی، دعا هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، اور دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو ہم نے دعا سیکھی نہیں کہ دعا کی کیسے جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو اس لیے بھی بعضوں کا دعا کی طرف دعا کے نام پر آ جاتے ہیں. لیکن میں یہاں ایک ضرور ہے کہ تھوڑا سا میں وہ اشارہ دے کر نکلوں گا کہ یہ بھلے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، حسن ظن یہ کہ محروم تو یہ بھی نہیں رہے گا. اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ. جو ان کے اندر ہے وہ محروم کیسے رہے گا؟ جو ان کے دور بیٹھ کر بھی دیکھتا ہو تو محروم نہیں رہتا، سبحان اللہ، جو حدیثوں میں مضامین موجود ہیں. تو وہ آ کر اللہ کے نیک بندوں کے درمیان بیٹھ تو گیا ہے، ٹھیک ہے، توجہ کہیں اور صحیح، بدن تو وہاں ہے جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. لا یشقی جلیسہم حدیث کے الفاظ ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت اور شقی نہیں رہتا. تو انشاءاللہ محروم تو وہ بھی نہیں رہے گا اللہ نے چاہا تو، اور جو مانگ رہے ان کو بھی ملے گا. اصل میں بس اب دعا میں جس سے مانگ رہے نا اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، پھر دیکھیں عطائیں کیسی ہوتی ہیں. کیونکہ وہ چند مرتبہ میں نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا مگر اس کا مدعا پورا نہیں ہو رہا.
اللہ کے نبی نے جب اس کو ملاحظہ کیا، انہوں نے یوں کہا کہ اگر میرے اس میں ہوتا تو میں دے دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی پر وحی فرمائی کہ یہ مانگ مجھ سے رہا ہے، دل اس کا بکریوں میں لگا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے جا کر انہیں یہ کہا کہ بھائی تو دل بھی دعا میں لگا، تو اس سے جیسے دل دعا میں لگایا تو اس کا مدعا بھی پورا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. دعا میں بدن بھی اللہ کی طرف ہو اور دل بھی اللہ کی طرف ہو. آپ نے وہ ابتدا میں پرسکرپشن بتایا تھا، نسخہ بتایا تھا 2017 کے لیے، کچھ اہداف آپ نے بتائے تھے، کچھ کام بتائے تھے کرنے کے لیے. اب وہ یاد کیسے رکھیں؟ سارے کہیں تحریری مل جائے لکھا ہوا، کچھ جدول ہمیں مل جائے. مدنی انعامات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ، کیا مدنی پھول آپ نے عطا فرمایا ہے. اور اسی مدنی پھول پر ہم سلسلے کا احترام کرنے جا رہے ہیں. ایک کال آخری شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلہ ختم کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے اتار ثاقب اتاری، ہمارے پیارے پیارے نگران شورا کے پیارے پیارے ملفوظات، دل خوش ہو گیا کہ مرشد کریم سے کتنی محبت ہونی چاہیے. اور یقیناً اگر ہمیں اپنے مرشد کریم کا ادب سیکھنا ہے اور ہمیں کتنی محبت اپنے مرشد کریم سے کرنی چاہیے. اور بات تو یہی ہے کہ ادب و احترام محبت بھی ادھر سے ہی آتی ہے، اور یہ ہم نگران شورا کی بارگاہ سے ہی سیکھتے ہیں. اللہ عز و جل نگران شورا کو سلامت رکھے اور ان کے صدقے امیر اہل سنت کی محبت ہمیں عطا ہو جائے. یہ بہترین ملفوظات سن کر ہمیں یہی آتا ہے زبان پر، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے. اے ذکر میری لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا.